جہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہو کے یہ اعلان کر دیتا تھا کہ بھائی اگر اس نے کچھ کام کیا تو میں کفیل ہوں. کیونکہ یہاں جو کفیل بن رہا ہے وہ کئی سارے کام انجام دے رہا ہے, تو اسے کہا جاتا ہے کہ تصیحاً للعقد, اس کی اجرت لینا جائز ہے, کیونکہ اس کے اندر یہ مجموعہ ہے دو عقود کا, کچھ عقود معاوضہ ہیں اور کچھ عقود غیر معاوضہ ہیں. تو تصیحاً للعقد ہمیں ہمیشہ کوئی ایسی, جب بھی کوئی معاملہ آئے گا تو بہتر ہمیشہ یہی ہوگا کہ اس کو عقد کی صحیح صورت کی طرف لایا جائے. تو یہاں اس کی اجرت کی گنجائش نکلتی ہے. یہ وہ پہلو ہے جو اس کی اچھا ٹھیک ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں جو خدمات ہیں جو ایک سودی بینک بھی انجام دیتا ہے, نفس بینک انجام دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ حضرات کو کبھی کبھی یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے, تو کبھی چلے جایا کرو اور پوچھا کرو کہ بھائی اس میں سے یہ چیز کہاں ہوتی ہے, ویسے ہی پوچھو جا کے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک حصہ تو یہ ہے. دوسرا حصہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بینک کا اب تعلق ہے پیسے کے لینے دینے سے بھی. بینک بعض دفعہ اکاؤنٹ کھولتا ہے, قرض لیتا ہے, لوگ اپنے پیسے اس کے پاس جمع کراتے ہیں اس اجازت کے ساتھ, اس شرط کے ساتھ کہ آپ کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ امانت میں اگر یہ شرط لگا دی جائے تو وہ امانت قرض میں تبدیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو قرض لیتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس قرض پر اضافہ بھی دیتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ. ٹھیک ہے. اور یہ تو وہ سائڈ ہے جو لینے والی سائڈ ہے. ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ یہ بینک کا ریسیور اینڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ بینک کی یوں سمجھیے ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, لائبریری. اچھا, اسی طریقے سے ایک اور چیز بھی آتی ہے, وہ یہ آتا ہے کہ بعض دفعہ بینک کو پیسے چاہیے ہوتے, آپ کسی آدمی کو پیسے چاہیے ہوتے, تو جس طرح یہاں پہ قرض پہ لیتا ہے, لوگوں کو قرض پر قرض پر رقم فراہم کرتا ہے اور اس پر اضافی رقم دیتا ہے. اور یہ ربا کی تعریف میں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ کل قرض جر نفعا فهو ربا. تو یہ وہ بینک جو نفس سودی بینک کا تعلق ہے. اس کے بجائے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ قرض ہی کا سہارا لیتا ہے, لوگوں سے رقم وصول کرنے کے لیے بھی یہ قرض ہی کا سہارا لیتا ہے, لوگوں کو ان کی رقوم پہ اضافہ دینے کے لیے بھی جس عقد کا سہارا لیتا ہے وہ قرض ہی ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے جو ڈپازٹ ہوتا ہے وہ ڈپازٹ سودی بینک میں ڈیمانڈ لائبلٹی ہوتا ہے, کسی وقت بھی مانگا جا سکتا ہے, کسی وقت بھی آپ جا کے اس سے ان دونوں صورتوں میں اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں, مجھے دے دو. جیسے ہم نے یہ پڑھا ہے جو بنیادی فرق ہے قرض کے اندر اور دین کے اندر, کہ قرض کا مطالبہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے, دین میں مدت سے پہلے مطالبے کا حق حاصل نہیں ہوتا اس کو.
یہ وہ بنیادی فرق ہوتا ہے جو اس جگہ پہ قرض اور بینک کا. سمجھ آئے کوئی سوال اس میں؟ اس حصے تک کوئی سوال ہے؟ شیخی مجھے آسانی کے ساتھ جو ہے کسی اور رنگ کا میسر آ سکتا ہے مارکر آسانی کے ساتھ, اور اگر نہیں ہے تو پھر چھوڑ دینا, کوئی ضرورت نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. دو رنگ چاہیے مجھے. چلیے جزاک اللہ شیخ, معذرت. اچھا نا, اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو دونوں طرف سے عقود دیکھیں کس کس طرح سے ہوتے ہیں. پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایک سودی بینک کے اندر معاملہ کس طرح سے ہوتا ہے. ایک اس کے اندر یہ وہ مین پول ہے, پیسوں کا مین حوض ہے جس کے اندر رقم گن رہی ہے آگے. ایک پیسہ آتا ہے جسے کہا جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ. یہاں لوگ پیسے جمع کرانے کے لیے آ رہے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ کھول رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں. یہ جو اشارہ ہے دیپ جو ہے یہ پیسوں کے آنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح انویسٹمنٹ اکاؤنٹ, اچھا اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ڈپازٹر کی جگہ کوئی بینک دوسرے بینک کے پاس پیسے رکھواتا ہے. ایک بینک, ایک ادارہ, مالیاتی ادارہ دوسرے مالیاتی ادارے کے پاس جب اس کے پاس اضافی پیسے ہوتے ہیں تو یہاں رکھوا رہا ہوتا ہے پیسے. اور ایک حیثیت بعض دفعہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنی میں نے لاکرز لکھا ضرور ہے لیکن یہاں پہ میں نے بار لگا دی کیونکہ یہ لاکرز میں رکھی جانے والی رقم یہاں پہ نہیں آتی ہے, میری لاکر میں بند رہتی ہے. لیکن یہ بھی ایک حیثیت ہے جو بینک کے ساتھ کسی عام آدمی کی عقد کی صورت میں وقوع پذیر ہوتی ہے. اسی طرح ایک عام آدمی بعض دفعہ بلز کے لیے بھی آتا ہے. اسی طرح بعض دفعہ وہ ایل سی کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے, بلز کی بات کر رہا ہوں تو بل کی پیمنٹ کرنے کے لیے آتا ہے. عام آدمی گیا بل کی پیمنٹ کرنے کے لیے آیا.
آپ کو جو اپنی فقہی تکلیف کے اعتبار سے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں بل لے کے بینک کے پاس جا رہا ہوں میری کیا حیثیت ہے, بینک کی کیا حیثیت ہے. میں پیسے لے کر آیا, میری کیا حیثیت ہے, اس بینک کی کیا حیثیت ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم یہاں دیکھیں گے تو ایل سی ہم نے پڑھ لیا تھا, ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے, کفالہ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ قرض ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں سودی بینک. تو اس کا جو یہ کفالت ہو گیا, اور انویسٹمنٹ اکاؤنٹ جو ہے جو ان کا ہے وہ سودی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ حیثیت خرچ کی ہے اور اس میں بولتے ہیں. بینک ٹو بینک یہ بھی سودی ہے. بینک کا بھی کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کھلواتا اس پر. لاکرز اجارہ ہے. بیلز وکالہ ہے. یہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی. آگے جب پیسے کی ضرورت آئی تو اس نے پیسے عام آدمی کو بھی دیے, کسی امیر کو تو بھی قرض دیا, اور بینک کو دیے تو بھی قرض دیا. ٹھیک ہے, اور یقیناً وہ جب دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ ادا کرتے ہیں. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا. لمٹ اپروو کرتے ہیں, وہ لمٹ کے ذریعے دی جاتی ہے. لیکن یہ پیسے کسی صنعت کار کو دیں, کسی عام آدمی کو دیں, جس کو بھی دیں, قرض کے تھرو دیں گے. کسی بینک کو دیں گے تو بھی قرض کے تھرو دیں گے. دونوں صورتوں کے اندر یہ قرض ہے اور یہ سودی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے یہاں پہ؟ یہ صورت وہ تھی جو بطور ضرورت کے علماء کے سامنے پیش آئی. اسی طرح بعض دفعہ یہاں پر بھی ایل سی بھی ہوتی ہے, گارنٹی بھی ہوتی ہے, جو دے رہا ہوتا ہے وہ دوسرے. صحیح. اچھا, اب یہاں پر آپ یاد رکھیے گا کہ جب یہ پوری صورت, یہ پورا ادارہ بطور ضرورت کے معاشرے میں جگہ پا گیا. ضرورت کا مقصد یہ ہے کہ صنعت اس کے بغیر نہیں چل سکتی تھی, اسی لیے کہ فی سبیل اللہ کفیل دستیاب نہیں تھے کہ کوئی بھی آدمی کفالت دے لیتا, اور دنیا اس کو جانتی نہیں تھی. اور دنیا جتنی سمٹ گئی, یہ مسائل اتنے زیادہ گمبھیر ہو گئے. اور مثال کے طور پہ اب تو صرف اس کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی. وجہ اس کی ہے کہ کوئی آدمی اپنے گھروں میں امانتیں رکھنا, وہ حفاظت کا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے حفاظت چاہیے, تو وہ بطور حفاظت کے کسی بینک میں پیسے رکھواتا ہے. اس کو بھجوانے میں, خود پیسے لے کر سفر کرنے میں دشواری درپیش ہوتی ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کے ذریعے اس کو بھجوا دوں. تو علماء کے سامنے جب یہ بطور ضرورت کیا ہے تو انہوں نے سوچا اس کا حل کیا ہے. تو انہوں نے ہمیشہ سب سے پہلے یہ دیکھا کہ یہ جو پورا نفس مسئلہ ہے, یہ جو پوری چیز چل رہی ہے, اس کے اندر غیر شرعی چیزیں کون سی. ہم نے بہت اہتمام سے آپ نے دیکھ لیا, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز غیر شرعی نظر آ رہی ہے؟ یہ بنیادی غیر چیز ہے. تو جب آپ اس کے بجائے اسلامی, بلکہ میں اس کو کہوں گا غیر سودی بینک لے کر آئے. کیوں اس کو غیر سودی کہا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو عنصر حرمت کا تھا وہ سودی تھا نا. جب آپ اس کے غیر کو لے کر آ گئے تو اس کا مطلب پھر تو آپ کو پہلے والے میں تو آپ کو بھی اشکال نہیں تھا نا, باقی مسائل میں تو آپ کو بھی اشکال نہیں تھا.
تو اب جب یہ لے کر آئے تو اب یہاں پر اسلامک بینک نے کیا کیا؟ اسلامک بینک نے اس جگہ پر، یہ جو جگہ تھی، اسلامک بینک نے اس کو تبدیل کیا بعض دفعہ مضاربہ پہ، بعض دفعہ مشارکہ پہ، اور بعض دفعہ وکالت الاستثمار پہ. ٹھیک ہے، یہاں یہ بھی قرض رہا، وہاں بھی قرض تھا، یہاں بھی قرض دیا. یہاں کفالہ تھا، لیکن یہ کفالہ ہمیں اس پہ بھی بہت زیادہ اشکال نہیں تھا. یہاں بھی ہم نے یہی کہا کہ بھائی یہ مجموعۃ الخدمات ہیں، ان خدمات میں سے کچھ خدمات خود معاوضہ کے تحت آتی ہے، کچھ خود غیر معاوضہ کے تحت آتی ہے. نفس کفالت غالب ہے اس میں، لیکن اجارہ اور وکالہ بھی کثرت سے اس کے اندر شامل ہے، جس کی اجرت لینا اس کو جائز ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو تھا، یہ بھی ہم نے مضاربہ پہ، مشارکہ پہ یا وکالت الاستثمار پہ کسی دوسرے اسلامی مالیاتی ادارے سے وصول کرنا. انہوں نے کہا اسلامی سے لے سکتے ہیں، غیر اسلامی سے نہیں لیں. لاکرز کا معاملہ اجارے کا تھا، اسلامک بینک میں بھی اجارے ہی کا رہا. بلز وکالے کا تھا، یہاں بھی وکالہ ہی کا رہا. فرق صرف اتنا رہا، یہاں پہ ایک مسئلہ ٹیڑھا آیا. اچھا، اب وہ مسئلہ اس کے دو رخ ہیں. ایک مسئلے کا رخ ہے فقہی اور ایک مسئلے کا رخ ہے انتظامی. مسئلے کا رخ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کا بل وقت پہ ادا نہیں ہوا اور آپ لیٹ پیمنٹ لے کر گئے، تو سوال یہ آیا کہ وکیل جرمانے کی بھی وصولی کر رہا ہے اور کیسی کو دے رہا ہے. بھائی جرمانہ بھی ہے نا، اس کے اوپر تو جرمانہ لگ جائے گا نا، لیٹ پیمنٹ ہے نا، اس کا جرمانہ بھی ہے. تو وہ لے رہا ہے اور لے کر اس کو پہنچا رہا ہے. یہاں تو آ ہی نہیں رہا ہے، وہ تو آگے ہی جا رہا ہے، کہتا سیدھا کیس بھی جا رہا ہے. تو بیشتر اسلامک بینکوں نے تو اس کو لیٹ پیمنٹ کے ساتھ منع کر دیا. اگر آپ کا وکیل لیٹ پیمنٹ ہے تو بل نہیں لیں گے آپ. کچھ کے شریعہ بورڈ نے انتظامی طور پہ یہ اجازت دی ہے کہ بھائی اگر وہاں پہ کوئی اور اسلامک بینک کا موجود نہیں ہے تو پھر آپ یہ وصول کر سکتے ہیں، کوئی اور صورت نہیں ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ حکومت کی طرف سے عائد کردہ جرمانہ ہے، اور بعض فقہاء نے حکومت کو جرمانے کی بعض صورتوں میں اجازت دی، جو مشہور امام رحمۃ اللہ علیہ کا اور ائمہ کا اختلاف ہے، تو اس کی اجازت. لیکن بیشتر کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ اس کو منع کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف مشکل بھی ہوتی ہے انتظامی طور پہ، اگر آپ روکیں کہ بیشتر مجمع ایسا ہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وقت پہ ادا کر رہا ہو. اچھا، دوسری طرف آپ آ جائیے. اب جب پیسے کی ضرورت تھی، مثال کے طور پہ احسان کو ضرورت تھی، تو اب جب ضرورت ہے وہاں پر اس کی بہت بڑا فرق ہے. ہم اس کی ضرورت کو کیسے پورے کریں گے؟ ایک آدمی کی ضرورت کو کتنی طرح سے آپ پوری کریں گے؟ تو اس میں جب یہ قرض سے کر رہے تھے، یہ اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں مرابحہ کے ذریعے بھی، یہ ضرورت کو پورا کرتے ہیں سلام کے ذریعے بھی، یہ ضرورت کو پورا کرتے ہیں استثناء کے ذریعے بھی، یہ ضرورت کو پورا کرتے ہیں اجارے کے ذریعے بھی. اسی طرح بعض دفعہ یہ ضرورت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، مرابحہ ہے، سلم ہے، استثناء ہے، اجارہ ہے، مساومہ بھی کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ. اور بعض دفعہ ضرورتوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں شرکا کے ذریعے، اور بعض دفعہ مضاربہ کے ذریعے. بینک ٹو بینک کی ضرورت کو یہ پورا کر رہے ہوتے ہیں عام طور پہ وکالت الاستثمار کے ذریعے، اور اسی طریقے سے ایل سی تو ویسی ہی رہتی ہے، یہاں بھی کفالہ وہاں بھی کفالہ کرتے ہیں. گارنٹیز میں یہ صرف اور صرف جب ضمانت ایشو کرتے ہیں
تو جو ان کے حقیقی اخراجات آئے ہوتے ہیں اس حد تک لینے کی اجازت ہے، حقیقی اخراجات سے زیادہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ضرورت پوری ہوتی ہے مشارکہ متناقصہ کے ذریعے۔ ان تمام صورتوں میں یہ وہ فرق آپ کو نظر آیا کہ دیکھیں یہاں علماء نے یہ کہا کہ بھائی یہ تمام چیزیں کون سی ہیں، یہ کیسے علماء کے سامنے آئی؟ آپ کو پتہ، یہ علماء کے سامنے آئی جب انہوں نے یہاں پر اس کو مضارب بنایا اور انہیں رب المال بنایا۔ ہر وہ کام جو مضارب کر سکتا تھا وہ کام یہ کر رہا ہے۔ مضارب ادھار بیچ کر نفع کما سکتا ہے، مضارب آگے تجارت کر سکتا ہے، مضارب آگے دکانیں کرائے پہ دے سکتا ہے، مضارب آگے معاملات کر سکتا ہے، تو وہ سارے کام یہ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ سائن ہے جو عمیل کی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے اس مضارب۔ تو بینک مضارب ہے، اسلامی مالیاتی ادارہ وہ مضارب ہے جو یہ غیر سودی بینک ہے۔ اس کے اندر ارباب الاموال ہیں، سمجھ گئے جی؟ ارباب الاموال کا پیسہ جب یہاں پر آ کے جمع ہو رہا ہے تو ان کا آپس میں جو معاملہ ہے وہ شرکت العقد کا ہے۔ آپس میں جو ایک، کیونکہ ارباب الاموال تو کئی سارے ہیں نا، کئی لوگوں نے آپ سب نے مل کر اکاؤنٹ کھلوا لیا وہاں پر، تو آپ کا ایک دوسرے سے جو تعلق ہے وہ شرکت العقد کا تعلق ہے، شریک ہے نا سب اس کاروبار میں، صحیح ہے؟ تو یہ ہے بنیادی وہ صورت جو بینک کی صورت ہے۔ آیا کچھ آپ حضرات کی کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ جو پچھلا تھا وہ بھی گیا؟ آیا چل اللہ کیا اچھا جناب، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے نفس موضوع کی طرف، جسے کہتے ہیں مرابحہ للام ابن شیرہ۔ یہ وہ مرابحہ ہے جو آپ حضرات نے بہرحال قدوری سے لے کے ہدایت ثالث تک پڑھتے چلے آئے ہیں، اور پھر آپ نے شامی میں بھی پڑھا۔ جیسے آپ نے شروع میں بھی پڑھا تھا کہ مرابحہ بنیادی طور پہ بے امانات کے قبیل سے ہے، اور یہ ان بیوع کی اقسام میں سے ہے جس میں خریدنے والا جب بیچنے والے سے اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی مجھے چیز کی لاگت کا پتہ ہونا ضروری ہے، مجھے چیز کی لاگت چاہیے، اور بائے اس کی اس پیشکش کو، اس شرط کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر وہ تین حال سے خالی نہیں ہوتا ہے جب بھی وہ قبول کر لے گا۔ یا تو وہ جتنے کا خریدا تھا اتنے کا بیچ رہا ہوتا ہے، یا جتنے کا خریدا تھا اس سے کم بیچ رہا ہوتا ہے، یا جتنے کا خریدا تھا اس سے زیادہ کا بیچ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ احسان میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ نجیب صاحب یہ قلم میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں لیکن آپ کو لاگت بتا دی، تو یا تو میرے پاس دو ہاتھ سے خالی نہیں، یا تو کہہ دوں جی ٹھیک ہے میں آپ کو بیچوں گا لیکن لاگت نہیں بتاؤں گا۔ ہم بھاؤ تاؤ کر لیتے ہیں، آپ بتائیے، ہم بھاؤ تاؤ کر کے کسی معاملے میں پہنچ جائیں، اسے کہتے ہیں بے مساومہ، بے مساومہ یہ جو ہم عام طور پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے ان کی شرط کو قبول کر لیا اور میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا، تو اب میں شرعاً پابند ہوں، امانتاً پابند ہوں کہ میں اس کی لاگت بتاؤں ان کو۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ 10 روپے کا خریدا تھا، آپ کو بھی 10 ہی کا بیچ رہا ہوں، تو اسے کہتے ہیں بے تولیہ۔ اور میں یہ کہوں کہ جی میں نے یہ 10 کا خریدا تھا، آپ کو 9 کا بیچ رہا ہوں، تو اسے کہیں گے بے ودیعہ۔
اور میں یہ کہوں کہ میں نے 10 کا خریدا تھا اور آپ کو 11 کا بیچ رہا ہوں تو اسے کہیں گے مرابحہ. مرابحہ ان عقود میں سے ہے جو ابتدا جب یہ غیر سودی بینکوں کا آغاز ہوا ہے 60 کی دہائی میں، تو یہ اس وقت سے علماء نے اس کو متبادل کے طور پہ پیش کیا کہ لوگوں کی ضروریات اس کے ذریعے سے پوری کی. لیکن اسے جو بینک اسلام یہ مالیاتی اداروں میں جب یہ استعمال ہونا شروع ہوا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے مرابحہ للعامل بالشراء. اور مرابحہ للعامل بالشراء اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ عمومی مرابحہ سے ذرا مختلف ہے. اس وجہ سے مختلف ہے کہ مرابحہ تو جویا بازار میں بھی ہوتا ہے، لیکن جو جویا بازار مرابحہ ہوتا ہے وہاں جب آپ دکاندار یا تاجر کے پاس جاتے ہیں تو اس تاجر کے گودام میں وہ مال رکھا ہوا ہوتا ہے اور بسا اوقات اس کا سیمپل بھی رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی یہ مال ہے اور یہ گودام میں میرے پاس رکھا ہوا ہے. آپ ان مالیاتی اداروں کے پاس جب آتے ہیں تو مالیاتی اداروں کے پاس یہ مال رکھا ہوا نہیں ہوتا اس مدارک کے پاس، بلکہ آپ کے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ مال چاہیے، آپ کی درخواست پہ وہ اس مال کو خرید کر آپ کو بیچتا ہے، بلکہ آپ کے وعدے پر، آپ کے وعدے پر. مثال کے طور پہ میں یہاں پہ کہوں ایک دکان پہ جاؤں باہر یہاں کسی اسٹور پہ اور میں اس سے جا کے کہوں کہ بھائی تم ایسا کرو کہ مجھے جو ہے نا وہ دے دو، کیا کہتے ہیں 12 ڈبے ویٹا بیکس کے دے دو. تو بولے گا بھائی صاحب یہ ویٹا بیکس کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے کہا یار یہ جو ہے نا وہ ایک دلیے کی قسم ہوتی ہے. تو وہ کہے گا بڑا یہاں تو جو کا دلیا نہیں خریدتا ہے، سادہ دلیا کی 12 ڈبے کون یہ ویٹا بیکس خریدتا ہے؟ اگر آپ کو چاہیے تو آپ بتا دیں بھائی، میں تو میرا تو یہ رننگ آئٹم نہیں ہے، میری انوینٹری نہیں ہے، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اور میں تو نام بھی آپ سے پہلی مرتبہ سنا ہے اس کا. تو وہ دو مطالبے مجھ سے کرتا ہے کہ دیکھیں مولوی صاحب، مولوی نجیب صاحب اگر تو آپ نے خریدنا ہے نا تو میں یہ لے آؤں گا، ورنہ یہاں لا کے نا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا. چوہوں کی نظر ہو، کسی اور کی نظر ہو، تو اس چوہوں کو صدقہ کرنے کے لیے اور بھی بہت سامان ہے، تو میں ویٹا بیکس لا کے کیوں رکھ دوں؟ تو اگر تو آپ نے خریدنا ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے. اور دوسری بات کہتا ہے آپ وعدہ کر لیں اور اگر کچھ پیسے طرح مجھے ایڈوانس دے. یہ ہم عام طور پہ کر رہے ہیں، ہم وعد بالشراء کرتے ہیں اس کے ساتھ. اس وعد بالشراء کے نتیجے میں وہ ہم سے کچھ ہامش جدیہ لیتا ہے اور وہ ہامش جدیہ لے کر وہ ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے. سنا ہے کبھی لفظ ہامش جدیہ؟ ایک جدید اصطلاح ہے، اب فقہائے عرب کے یہاں تو بڑی معروف ہے وہ اصطلاح بھی. دو لفظ ہے، ایک ہامش جدیہ ہے، ایک عربون ہے. عربون سنا ہے کسی نے؟ کیا ہے یہ بتاؤ جی؟ جزاک اللہ، بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھو ہامش جدیہ اور عربون میں فرق یہ ہے، ایجاب اور قبول سے پہلے جو رقم وصول کی جاتی ہے اسے ہامش جدیہ کہتے ہیں. ایجاب و قبول کے بعد جو رقم وصول کی جاتی ہے اسے عربون کہتے ہیں. عربون قانونی طور پہ ہمارا بیع آنا ہے کیونکہ وہ بیع کے بعد وجود میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے ٹوکن منی. مارکیٹ کا جو عرف ہے نا وہ ہے ٹوکن، کہتے ہیں ٹوکن جمع کرا دیں تو ٹوکن ہامش جدیہ ہوتا ہے. ہامش جدیہ یہ جو حاشیہ ہوتا ہے نا اسے ہامش کہتے ہیں، جدیہ کہتے ہیں اس سنجیدگی کو. تو وہ رقم جو مشتری کی سنجیدگی کو جانچنے کے لیے وصول کی جاتی ہے اسے ہامش جدیہ کہتے ہیں. جدید اصطلاح ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ قدیم فتاوی میں دونوں پہ عربون ہی کا اطلاق ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو رقم پہلے وصول کی جاتی ہے یہ ہامش جدیہ اور دوسری عربون ہے. تو وہ جو عربون کا اختلاف ہے وہ اس رقم کا ہے جو ایجاب قبول کے بعد ہے، جو فقہاء میں اختلاف عربون کا ہے، جو آپ نے مشہور مسئلہ
بخاری شریف میں بھی پڑھا ہوگا، بخاری نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. خیر ہم وہیں واپس آ جاتے ہیں دکان پہ. کیا خریدنے گئے تھے؟ 12 ڈبے ویٹا بیکس کے. پڑا دلیا تو وہ پہلی ویٹا بیکس. ٹھیک ہے، تو یہی رہتا تھا، ایسا نہ ہو کہ ڈبوں کی جگہ کچھ اور بیچ رہے ہوں. تو اب جو ہے نا 12 ڈبے. تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھیں میرے پاس جو ہے نا وہ یہ تو نہیں ہے، نجیب صاحب آپ کر لیں. نجیب صاحب کے وعدے پہ جو وہ 12 ڈبے لے کر آ رہا ہوتا ہے، اور مثال کے طور پہ اس نے 12 ڈبے نجیب صاحب کو مرابحتاً بیچے، تو جو نجیب صاحب تھے وہ عامر بالشرا تھے. ان کی بنیاد پہ اس نے اس معاملے کو کیا. اسلامی بینک بھی اس کے پاس دھاگا نہیں ہوتا. یہ آ کر کہیں گے کہ مجھے دھاگا چاہیے، تو ان کی درخواست اور وعدے پر ہم اکرام سے دھاگا منگوا کر ان کو دھاگا بیچ دیں گے. ٹھیک ہے، صحیح ہے جی. تو یہ ہے، اس لیے اسے کہا جاتا ہے یہ مرابحہ للعامر بالشرا. مرابحہ للعامر بالشرا. اچھا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ پہلے نہیں تھا، یہ آپ کو امداد الفتاوی میں بھی ملے گا، یہ ہمارے قدیم فتاوی میں اس قسم کے سوالات موجود ہیں. اچھا اب جو یہاں پر ایک اہم چیز ہے، کیونکہ یہ مرابحہ ہے، تو مرابحہ للعامر بالشرا اس مرابحہ کو کہتے ہیں کہ جس میں بینک اس عمیل کی درخواست پر وہ سامان کسی فریق ثالث سے خرید کر اس عمیل کو مرابحتاً بیچ دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں پر کچھ چیزیں، دستاویزات کا بھی تبادلہ ہوتا ہے، کچھ عقود بھی اس کے چل رہے ہوتے ہیں. تو میں آپ کو ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کی ایک شکل بنا کے چلتے ہیں مرابحہ کی، تاکہ آپ کو پورا مرابحہ سے ایک مرتبہ میں آپ کو ایک سیر کرا دوں کہ مرابحہ آخر تک پہنچتا کیسے. ٹھیک ہے، تو ہم ایسے کرتے ہیں. احسان صاحب آپ کو یاد ہے آپ کی فیکٹری تھی یہاں کس چیز کی تھی؟ جی ہاں کپڑا. بڑا دھاگا تو وہ بیچتا، آپ تو کپڑا بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب جو ہے وہ تمہاری کس چیز کی فیکٹری تھی؟ دھاگے کی. اب ایسا کرو کہ چائنا آنا جانا کیونکہ بہت مشکل ہے، تو پلانٹ جو ہے فیصلہ آباد میں لگا. فیصلہ آباد میں تم فیصلہ آباد گئے ہو کبھی؟ اسی لیے تم نے جلدی حامی کری. فیصلہ آباد کا جو مارکیٹ ہے نا، جس کو اگر تجارت سیکھنی ہو، ہدایت خالص ہے نا، تو وہ فیصلہ آباد کی سوتر منڈی میں جا کے بیٹھ جائے، عقل ٹھکانے آ جائے. بالکل عقل جو ہے نا ٹھکانے آ جائے، کیسے سودے ہو رہے ہوتے. تو تمہاری فیکٹری ہے کہاں پر؟ فیصلہ آباد میں. کیا بناتے ہو؟ دھاگا. ان کی فیکٹری بھی ہے. ٹھیک ہے، ان کی فیکٹری کہاں ہے اور کہاں ہے؟ کراچی میں. تمہارا تعلق کہاں سے؟ کوئٹہ شہر سے. اچھا جی ٹھیک ہے. اور تمہارا کیا نام ہے؟ تمہارا مجھے عطاء الرحمان. عطاء الرحمان تمہارا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، آپ برانچ مینیجر ہو اسلامک بینک. ٹھیک ہے. احسان صاحب نے آپ کو دھاگا واگا خریدنا ہے، مسئلہ ہے اتفاق، تو ان کو ضروری ہے کہ برانچ مینیجر چاہیے، اسلامی بینک سے رابطہ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا اور کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا نام ہے؟ ہاں کہاں سے تعلق ہے؟ ہاں انڈونیشیا. اچھا اور ہمیں جو ہے نا اس کے ساتھ ایک شریک آدمی چاہیے ہوگا. اچھا تمہارا کیا نام ہے؟ محمد زبیر. زبیر جو ہے کیا کہتے ہیں تمہارا، اس کو کہا جاتا ہے ریلیشن شپ مینیجر. ریلیشن شپ مینیجر وہ ہوتا ہے جو آپ کے معاملات عام طور پہ آپ کی پروڈکٹ کو تعارف کرائے گا، تجار سے جا کے ملے گا. ٹھیک ہے، اس کو بھیجتے ہیں آپ، پھر یہ آ کر اپنے مرابحہ کی دستاویزات بھی اسے بنانی ہے. زبیر. ٹھیک ہے. اچھا اور تمہارا کیا نام ہے شریف؟ عثمان. ٹھیک ہے. عثمان جو ہے نا، عثمان ہے شریعہ ایڈوائزر، شریعہ ڈپارٹمنٹ دیکھتے ہیں عثمان. ٹھیک ہے، صحیح ہے، سمجھ گئے. برانچ مینیجر کون ہے؟ عطاء الرحمان. اور شریعہ ایڈوائزر کون ہے؟ عثمان. ٹھیک ہے، اب یاد رکھو. ٹھیک ہے. یہ دھاگا کس سے خریدتے ہیں؟
کہاں ہے ان کی فیکٹری؟ فیصل آباد. ٹھیک ہے. اور تمہارا کیا نام ہے؟ صفت اللہ. اور احسان جو ہے وہ اپنا کپڑا بیچتا ہے صفت اللہ صاحب. اس کو بیچتا ہے صفت اللہ صاحب. اور صفت اللہ صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ کپڑے کی مختلف چیزیں بنا کر مارکیٹ میں بیچتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب یہ سب لکھ لو, ایسا نہ ہو کہ آخر میں جو ہے وہ صفت اللہ کو بھیج دو برانچ مینیجر. چلے سمجھ میں آ گیا. اب چلو کہانی کا آغاز ہوتا ہے. کہانی کا آغاز یہ ہوگا کہ احسان اللہ صاحب کو پیسوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے جو ہے وہ ہوا یہ کہ زبیر صاحب سائڈ میں جو ہے وہ برانچ کھلی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ بھیجا. تو زبیر صاحب یہاں پہ آ گئے. زبیر صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کی کیا ضرورت ہے یہ وہ. تو احسان صاحب کی جو ہے نا, تمہارا کیا نام ہے؟ عبد القہار. کہاں کے ہو؟ او ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو تمہارا کیا نام ہے؟ امین اللہ. تم کہاں کے ہو؟ تم بھی کوئٹہ والے ہو؟ تم تو کہیں سے نہیں لگتے کوئٹہ. نہیں بات دفعہ ہوتا ہے جیسے ہم پڑھانے لیکن مرغا بھی پڑھانے سب کچھ دور سے دیکھ کے آدمی بولے گا بڑا گھٹ بولے لیکن وقت نہ پوئے گی چھ مرغا بھی پڑھانا. یہ بات دفعہ ہوتا ہے, برعکس بھی ہوتا ہے, دوسری طرف بھی ہوتا ہے. تو خیر امین اللہ نام بتایا نا. اب امین اللہ جو ہے وہ ان کے سی ایف او ہیں, کیش کو مینیج کرتے ہیں. اس سی ایف او کہتے ہیں جو فائنینس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. کسی آج ان کے معاملات, مالی معاملات کی نگرانی احسان صاحب کی فیکٹری میں یہ کرتے ہیں. تو بینک سے معاملہ انہی سے رابطہ ہوتا ہے, ہمیشہ یہی کرتے ہیں. تو زبیر صاحب کی ملاقات ہو گئی, اللہ جائے امین اللہ صاحب. امین صاحب سے بات ہوئی. امین صاحب کو بتایا کہ بھائی دیکھو یہ مرابع ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے, اور آپ جب آپ نے جانا ہی ہے تو آپ مرابع کر لیں. ٹھیک ہے, زیادہ بہتر ہے. تو اب یہاں پر جو سب سے اہم چیز ہے اس موقع پر, یہ ہے سب سے کانٹے کا مقام. کانٹے کا مقام اس لیے ہے کہ اس پورے کردار میں زبیر صاحب کا کردار بہت اہم ہے, اور برانچ مینیجر صاحب کا, طارمان صاحب کا. کیونکہ اگر انہوں نے صحیح چیز نہیں بتائی اور صحیح معاملہ نہیں بتایا اور بس یہ کہا کہ بھائی یہ کیا ہوتا ہے, انہوں نے کہا سر یہ دیکھیں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی تقریباً 15 کاغذ ہے, اس پہ آپ کو یہاں نیچے سائن کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ بس ہمیں دے دیں گے, اور باقی تو پھر میں ہوں نا آپ کے لیے. خدمت, اسلامی بینک نام ہی خدمت کا ہے, ہم صرف خدمت کریں گے آپ کی, بس آپ تو یہیں رہیے گا. پھر معاملہ وہاں سے بڑا گڑبڑ ہو جاتا ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا میرا اپنا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے, ہمارے ہاں عمومی طور پہ جو دیندار تاجر ہیں وہ حلال تجارت دو چیزوں کو سمجھتا ہے. ایک تو میں تجارت کرتا ہوں اور میں بینک سے معاملہ نہیں کرتا, اس لیے سب کچھ حلال کرتا ہوں, قبضہ کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں کیا کرتا ہوں, بس سب کچھ حلال. میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں 2004 میں معاملہ ہوا, یہی صورت سمجھو, بالکل کردار اسی کو سمجھو. 2004 میں ہم نے اسلامی بینکنگ شروع کی, اسی طرح احسان صاحب نے معاملہ تھا. ہوتا یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے یہ جو اسلامک بینک ہوتا ہے, پہلے میں تمہیں سمجھا دوں تھوڑا سا تاکہ اس کے بعد تمہیں سمجھنا آسان ہو. اس میں جو اس کا جو پہلا مرحلہ ہے تو اولا ہے, اس کے اندر تو زبیر صاحب ان کے ساتھ معاملہ کریں گے جس میں یہ بنتا ہے ایک ایم او یو سائن ہوتا ہے, اور یہ بنیادی طور پہ معاہدہ مفاہمت ہوتا ہے جس میں یہ طے ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے, آپ ہم کو یہ چیزیں رہن رکھوائیں گے, اگر ہم سے ادھار خریدیں گے تو ہم کس نفع پہ آپ کو بیچ رہے ہوں گے. یہ سب چیزیں معاہدہ مفاہمت ہیں. آپ پوچھیں کہ اس کی شرعی حیثیت, فقہی حیثیت بینک اور احسان صاحب کی کیا ہے, تو میں کہوں گا کہ یہ سوائے وعدے کے اور کچھ نہیں. اسی وجہ سے میں اس کو معاہدہ مفاہمت, یہ وعدہ ہے. یہاں پر ایک اور مرحلہ بھی آتا ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, لیکن بیشتر ہوتا ضرور ہے کہ ہم یہاں پر ایک اور ڈاکومنٹ بھی سائن کراتے ہیں. اس لیے
کہ عطاء الرحمان صاحب اور زبیر صاحب کو اس دھاگے کی کوئی پہچان نہیں ہے جو اکرام صاحب کی فیکٹری میں بنتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی آپ نے دھاگا خریدنا, ہم آپ کو وکیل بھی شیرہ بناتے ہیں, آپ جائیے ہمارے لیے دھاگا خرید کے لیں. ٹھیک ہے, آپ دھاگا خریدتے ہیں, دھاگا خریدنے کے بعد آپ مرحلہ کو ثالثہ یہ ہے کہ کنفرمیشن کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں بے اولا نتیجہ وجود میں آتی ہے. یاد رکھیے گا یہ مرابع عامر بن شیرہ دو بیوع کا مجموعہ ہے, بیعتان ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, ایک بے اولا ہوئی ہے کس کس کے درمیان میں؟ بے اولا ہوئی ہے عطاء الرحمان کے درمیان میں اور کرام کے درمیان میں بواسطہ وکیل بن شیرہ. ہو گیا مسئلہ؟ اچھا جی, اور اب کیا ہوتا ہے؟ بھائی جہاں تمہیں سمجھ میں نہ آئے وہاں آپ ہاتھ کھڑا کر دیجیے گا, قبل اس کے کہ آپ کسی قیلولے میں جائیں آپ ایسی ہاتھ کھڑا کر کے پوچھ لیجیے گا. بعض حضرات جو ہے وہ خلوت میں سمجھتے ہیں, قیلولے میں سمجھتے ہیں, نگاہ کر کے جھکا کے. نگاہ کا جھکا لینا سونے کی نیت ہے, تکبیر تحریمہ ہے. نیت کرتا ہوں 10 منٹ سونے کی, پیچھے ایک امام کے اللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور خراٹے کا لینا تقریباً رکوع ہوتا ہے, اس کے بعد کسی وقت بھی سجدہ ہو سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے انسانوں کے سامنے سجدہ کرنا جو ہے نا مناسب ہے. تو مرابحہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ وجود میں آتا ہے. یہ جو مرابحہ ہے نا کہ یہاں آیا ہے, یہاں نہیں ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. مرابحہ بے ثانی کا نام ہے. جب سامان ان کے پاس آ گیا, اب یہ سامان خریدیں گے اور یہ آفر کریں گے, یہ ایکسیپٹ کریں, یہ ایجاب کریں وہ قبول کریں, یہ ایجاب کریں وہ قبول کریں. جو بھی پہلے بولے کہ باہر مشتری میں جب ایجاب ہے دوسرا مشتری قبول ہے. تو اب اس کے بعد جو پانچواں مرحلہ ہے وہ ہے ریکوری کا. اصولیت ہے, کیونکہ اس مرابحہ کے نتیجے میں یاد رکھیے گا آپ مدیون بن جاتے ہیں. یہاں ہوتے ہیں وکیل بن شیرہ. صحیح ہے, یہ پہلے سے اس طریقے سے سامان اس طریقے سے آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے آپ وصول کرنے جب دے دیں گے تو یہ مرابحہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے اسے کہا جاتا ہے کہ تسمیۃ الکل باسم الجز. اس پورے عقود کو مرابحہ کہا جاتا ہے, حالانکہ مرابحہ اس کا نام ہے. یہ ہے وہ جز جس پہ پورے کو نام دے دیا گیا. اور اچھا اب میں آتا ہوں آپ اس کا نہیں کر رہا ہوں, جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عام طور پہ تجار کا سمجھتے ہیں. ہوا یہ کہ اچھا اب ذرا وہ نکالو, کاپیاں نکالو ہے نا. ہاں 2004 6 فروری کو زبیر صاحب نے رابطہ کیا. زبیر صاحب آپ میرے خیال میں کے ساتھ دکھ رہے ہیں کیونکہ آپ اسسٹنٹ, تم اس کے اسسٹنٹ ہو, یہ تمہارے اسسٹنٹ. ہاں یہ صحیح ہے, پڑھائی میں تو بھی ہوتا ہی نہیں تھی. تو کیا کہتے ہیں, کیا لکھا ہے 6 فروری کو. ایک بولے گا قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو ایک ساتھ لکھتے ہیں. ہاں 6 فروری یہ مرحلہ اولا تکمیل پا گیا. اتنے غٹ قسم کے تاجر تھے, کوئی منع تو کر نہیں سکتے. تو مطلب نے کہا کہ حضرت آپ کے لیے تو سر آپ کو آپ کیوں تشیلہ ہے نہیں آ جاتے آپ کے پاس. اسی کے دن جو ہے وہ 6 فروری کو ساتھ ہی انہوں نے ایجنسی بھی سائن کر دی, وکیل بھی بنا دیا. ٹھیک ہے جی, ہاں 6 کو معاہدہ مفاہمت کیا اور 6 کو وکالہ کا بھی ایگریمنٹ کر دیا.
انہوں نے ایجنٹ بنا دیا. 7 تاریخ کو جو سب سے اہم چیز ہے وہ یاد رکھیے گا, اس 2 کے درمیان میں کئی سارے عقود وجود میں آتے ہیں. مرحلہ ثانیہ اور مرحلہ ثالثہ کے درمیان ہوا یہ کہ 8 فروری کو انہوں نے درخواست بھیجی برائے خریداری دھاگا. سپلائر کا نام لکھا اکرام اللہ خان, اور فیکٹری فیصل آباد, دھاگے کی مقدار, قیمت, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے لکھ کر بھیج دی. اس ڈاکومنٹ کو کہا جاتا ہے, جس پر انہوں نے لکھ کے بھیجا, پرچیز آرڈر. اسے کہتے ہیں پرچیز آرڈر. اس پرچیز آرڈر میں سپلائر کا نام ہوتا ہے, سپلائر اور کیا چیز خریدی جا رہی ہے, کتنے کی خریدنی ہے, سب لکھ کے بھیجا, ٹھیک ہے. اکرام اللہ کا نام لکھ دیا, فیکٹری کو دی بتا دی, سامان بتا دیا, سب کچھ بتا دیا. اچھا, اب جو ہے وہ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اکرام اللہ فیصل آباد میں رہتے ہیں, تو فیصل آباد میں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ ہمیں جو ہے نا ایڈوانس پیسے بھجوا دیں. کیا بھجوا دیں؟ ایڈوانس پیسے بھجوا دیں. تو ایڈوانس پیسوں کے لیے درخواست آ گئی کہ آپ 9 تاریخ کو حضرت آپ جو ہے وہ ہمیں زبیر صاحب ایسا کریں ارینج کر دیں, ایڈوانس پیسے مانگے ہمارے سپلائر اکرام اللہ صاحب نے, تو ایڈوانس پیسے چاہیے. 9 تاریخ کو بینک نے پیسے بھجوا دیے. 9 تاریخ کو بینک نے پیسے بھجوا دیے. پھر 12 تاریخ کو امین کا فون آیا کہ بھائی وہ مال جو ہے نا وہ پہنچ گیا ہے عطاء الرحمان کو, زبیر کو, عطاء الرحمان کو, بھائی مال پہنچ گیا. اور 13 تاریخ کو مرابحہ وجود میں آ گیا ایجاب. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مال بیچنے, نفع رکھا جو بھی بامی طے تھا. 15 دن کا یہ مرابحہ تھا, 15 دن کا. یہ یاد رکھیے گا, معاہدہ مفاہمت میں ایک بات طے ہوتی ہے, اور اس سے پہلے جو لمٹ اپروو ہوتی ہے اس میں یہ بات لکھی بھی ہوتی ہے کہ ہم جس دن سے ہمارے پیسے جائیں گے, ہم جس دن سے پیسے جائیں گے, بینک پیسے دے گا سپلائر کو, ٹھیک ہے, اجل اور نفع اس دن سے طے ہوگا. اجل اور نفع اس دن سے طے ہوگا. اسے کہا جاتا ہے کہ فرام دا ٹائم آف ڈسبرسمنٹ, جب سے پیسے ڈسبرس کرے گا, جس دن ان کی جیب خالی ہوگی, بینک پیسے کی ادائیگی کرے گا بے اول کے لیے, اس دن سے بینک اپنا نفع لگائے گا. جو نفع کا فارمولا ہے نا وہ اس وقت سے لگائے گا. اجل جو طے کی ہے 15 دن, وہ بھی اس وقت سے شمار ہوں گے. تو اب ہماری کہانی میں بتائیں کہ کس تاریخ کو بینک کی جیب سے پیسے نکلے تھے؟ 9 تاریخ کو پیسے کی ادائیگی کی. 15 دن شمار ہوں گے کب سے؟ 2 تاریخ. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو مدت اجل لکھی جائے گی, جو بے کی یعنی بے مؤجل کی جو 2 شرطیں ہیں کہ اجل بھی متعین ہو, ثمن بھی متعین ہو, تعیین اجل جو لگے گی اب وہ لگے گی 24 فروری مدت ہوگی. 9 سے 15 دن کب تک ہو گئے جا کے؟ 24. ٹھیک ہے. اچھا خیر, 24 فروری کو جناب وہ ہوا, انہوں نے پیسوں کی ادائیگی کر دی. ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں ہر فائل دیکھتا تھا. مارچ میں 8 یا 9 مارچ کی وہ فائل ہمارے پاس آئی. فائل میں جب میں نے دیکھا تو میں نے زبیر کو, زبیر اس فائل کے اندر تو بھائی کوئی انوائس ہی نہیں ہے, کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ یہ مال جو ہے خریدا گیا ہے. زبیر صاحب نے فون عطاء الرحمان صاحب کو بتایا, مینیجر صاحب کو, برانچ مینیجر کو فون کیا, سر وہ تو مفتی صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انوائس چاہیے. انہوں نے ٹھک جو ہے وہ امین صاحب کو آیا, امین صاحب وہ تو آپ انوائس بھیج دیں. اس کے اندر تو انوائس ہے, سر انوائس دے دی. تو فیصل آباد ہے, آپ کو پتا ہے فیصل آباد سے خریدا ہے. پھر کیا ہوا, مگر فیصل آباد میں مال جو ہے نا وہ انوائس 1 مہینے بعد آتا ہے. پھر انوائس الگ بکتی ہے, مال الگ بکتا ہے, کیونکہ انوائس کسی اور کے نام جاتی ہے, مال کسی اور کو جاتا ہے. کیونکہ انوائس بھی ہے وہ مبی میں تھے, وہ ہر ایکسپورٹر اس کو خرید رہا ہوگا. تو میں نے کہا بھائی یہ نہیں ہوا, یہ تو اسلامک بینک ہے. آپ کو پتا ہے مفتی صاحب جو ہے وہ چیریٹی لگا دیں گے, ساری گڑبڑ ہو جائے گی. آپ کی اسی طرح میں کہا سر انوائس نہیں آتا. تو میں نے مجھے فون کیا تھا رحمان صاحب کہ سر وہ جو ہے نا انوائس تو نہیں. میں نے کہا بھائی انوائس نہیں ہے تو مجھے کوئی ثبوت دے دو کہ خریدا گیا مال. بھائی کوئی رسید ہوگی, کوئی چیز ہوگی, کوئی بلٹی ہوگی. انہوں نے فون کیا,
زبیر صاحب نے کہا بھائی کوئی بلٹی بلٹی ہے؟ امین صاحب نے کہا ہاں بلٹی ہے. میں نے کہا چلو یار بلٹی بھیجو. اب جناب بلٹی آ گئی. کیا آ گئی؟ بلٹی. بلٹی پر جو ہے نا وہ تاریخ لکھی ہوئی تھی 24 جنوری 2004. ٹھیک ہے. میں نے کہا بہت اچھے. میں نے کہا بھائی اب ایسا کرو کہ آپ جو ہے نا GRN بھجوا دو. GRN کہتے ہیں گڈ ریسیو نوٹس. سامان کی وصولی جب فیکٹری میں ہوتی ہے جس رجسٹر میں اس کا اندراج ہوتا ہے اسے کہتے ہیں GRN. میں نے کہا ایسا کرو اس کی فوٹو کاپی بھجواؤ. یہ سامان کب آیا؟ انہوں نے فوٹو کاپی بھجوا دی. کیا بھجوا دی؟ فوٹو کاپی بھجوا دی. فوٹو کاپی میں 26 جنوری. اب یہ خطابت جو ہے نا وہ چل رہی ہے. مارچ کا مہینہ تقریباً پورا ہونے کو آ گیا. وہ امین صاحب کا فون آیا, سر وہ مہینہ پورا ہو گیا, ہم نے آپ کے کہنے پر وہ انوائس منگوا لی ہے. انوائس بھی آ گئی ہے. چلو انوائس بھجوا دیں آپ. عطا الرحمان صاحب نے انوائس پکڑی اور انوائس بھجوا دی. انوائس پہ جو ہے نا وہ لکھا ہوا تھا 18 جنوری 2004. جب 18 جنوری 2004 ہوا تو میں نے یہ کہا کہ بھائی ایسا کریں کہ آپ حضرات زبیر صاحب سے کام ہوا تھا, شیخ صاحب کو جو ہے نا میرے دفتر بلا لیں. میں شیخ صاحب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے کیونکہ سر وہ بڑے اچھے تاجر ہیں, بڑے اچھے تاجر ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو بلا لیں, ذرا ملاقات ہو جائے گی. تو ابھی تم یہیں پر آپ کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں شیخ صاحب آپ کے سیٹ صاحب سے کیا گفتگو کروں گا اس ملاقات میں؟ ذرا تعلیموں کو دیکھ کے اندازہ لگائیں. میں کیا گفتگو, آپ کیا سمجھیں میرا موضوع کیا ہونا چاہیے گفتگو؟ تاریخوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ تاریخوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ تو اس سے کیا فرق پڑا تھا؟ تاریخوں میں فرق کیوں پڑا؟ ہم سامان کی طرف مطلب اس فرق سے کسی اسلامک بینک کو کیا فرق پڑے گا؟ مطلب اس تاریخوں کو دیکھ کے آپ کوئی صورت مسئلہ کا اندازہ لگانا تو آپ لگا پا رہے ہیں جی کیا؟ مراقبہ کا معاملہ ہوا تھا 9 فروری سے 24 فروری تک. ہاں. اور درمیان میں جو ہے نا ایک تاریخ آئی ہے 18 جنوری, ایک آئی ہے 24 جنوری, ایک ہے 26 جنوری. اس کے نتیجے میں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کسی کی سمجھ میں کچھ آ رہا ہے کہ میری اچھا عطا الرحمان آپ کو کچھ اندازہ ہوا کہ میرا گفتگو کا موضوع کیا ہونا چاہیے شیخ صاحب سے جب وہ دفتر میں تشریف لائے ملاقات کے لیے آپ کے بلانے پہ؟ زبردست, جزاک اللہ. وہ کہتے ہیں بھائی صاحب معاملہ یہ ہے کہ یہ تو بیعینہ ہے. آپ شیخ صاحب تشریف لائے. میں نے شیخ صاحب سے پوچھا شیخ صاحب اللہ جائے جو تھی تشریف لے آئی تھی آپ نے جب MOU کیا تھا تو سامان تو تاری فیکٹری پیسے سامان تو آپ کی فیکٹری میں پڑا ہوا تھا. تو میں نے کہا پھر کیوں ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ تو مال آپ خرید چکے تھے. میں کہا یہ میری تیسری نسل ہے جو کاروبار کر رہی ہے. ہم ہمیشہ اس طرح معاملہ کرتے ہیں. اچھا ہمیں جو ہے وہ بچپن سے استاد نے ایک چیز سکھائی تھی, مراقبہ کو سمجھنا ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سامان کو آگ لگاؤ. سمجھ میں آ جائے گا یہ نقصان کون بنے گا, پتہ چل جائے گا. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. بھائی بعض دفعہ جب آدمی اپنے لیے کوئی رول طے کرتا ہے, کوئی کردار طے کرتا ہے کہ میں یہ ہوں, بائے ہوں, میں مشتری ہوں, میں یہ اب ہوں آ کے دین میں سے, تو وہ اصل پتہ چلتا ہے نقصان کے وقت. اس سے پہلے تو سب چیزیں کھیلتے رہتے ہیں سب. آپ کہیں کہ بھائی میں جو ہوں نا بس کیا کہنا, والدہ محترمہ تو بس ابھی ان کا جملہ بھی پورا نہیں ہوتا, میں امی کے قدموں میں ہوتا ہوں. میں اتنا فرما بردار جو ہے نا بیٹا ہوں, اتنا فرما بردار بیٹا ہوں. تو تم لوگ تو مطلب تم لوگوں کو واسطہ ہے نہیں, لیکن اب ظاہر سی بات ہے جو شادی شدہ آپ کو میں کہا کرتا ہوں کہ جس دن اماں اور بیگم نے ایک ساتھ بلا لی نا ٹیسٹ ہو جائے پتہ چل جائے گا کس کے پر. تو یہاں پہ جو ہے اب ہم نے کہا کہ شیخ صاحب اس سامان کو آگ لگے تھی پھر تو اور کہا اللہ چاہے ابھی تک کہتے ہوئے ہی نہیں. تو میں نے کہا جب خدا نخواستہ ہو جاتا ہے پھر کیسی سوچے. میں نے کہا جب تک ہویا نہیں تھی سوچا نہیں, لیکن اگر یہ خدا نخواستہ اس کو آگ لگ جائے گی تو بھائی یہ سامان آپ خرید چکے تھے, آپ نے قیمت کی ادائیگی کرنی تھی بس. خیر خمیازہ اس کا یہ ہوا کہ وہ پورا نفع جو ہے وہ صدقے میں گیا. ظاہر سی بات ہے بے باطل تھی, بے کا وجود ہی نہیں تھا, بے باطل وجود میں آئی تھی. اس جگہ پہ غلطی کس کی تھی؟ غلطی تھی عطا الرحمان کی اور زبیر کی. بھائی آپ کو موقع پہ یہ سمجھانا چاہیے تھا بجائے اس کے یہ کہنا کہ یار دیکھیے ہندوستانی بینک, اب یہ 2004 ابتدائی سال تھا, ان لوگوں ان کی بھی
اسے میں کہتا ہوں ٹریننگ اس کے اندر سب سے بڑی ضرورت ہے تربیت. ہر آدمی کہ آپ اس کو صحیح سمجھائیں, صحیح بتائیں, اس کے وضع خطا حلیے سے متاثر ہوئے بغیر, کہ بھائی دیکھیں تجارت اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو پہلے قبضہ ہوگا, نئی چیز خریدی جائے گی, پرانے سابقہ دیون کی ادائیگی مرابحہ سے نہیں ہو سکتی, فریش پرچیز ہوگی. آئی سمجھ رہی کلیئر ہو گیا؟ اچھا اب واپس آ جائیے. ٹائم کتنا ہے بھائی؟ چلیں صحیح ہے, ابھی ہم مال خرید سکتے ہیں. اچھا اب ہم واپس آتے ہیں یہاں پہ, دوبارہ آتے ہیں واپس. اس جگہ پر یہ اتنی جلدی وجود میں آتا نہیں ہے کہانی ہے جتنی جلدی. جب مرحلہ اولا کے لیے آپ پہلی مرتبہ تشریف لائیں گے فاروق صاحب, امین صاحب, تو آپ کو سب سے پہلے زبیر کا ساتھ جو ہے وہ دیکھیں گے. اور یہاں پر آپ کو پتا ہے شریعہ ایڈوائزر کون تھا؟ امین عثمان جو ہے وہ کیا کریں گے, عثمان کا ڈپارٹمنٹ جسے شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے, وہ شعبہ جو ہے وہ آپ کی اسکروٹنی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں, یہ بہت اہم شعبہ ہے. شریعہ پروسیس فلو, شریعہ پروسیس فلو یہ ہے کہ وہ خاکہ بنا کے دے گا عثمان کہ بھائی ان کے ساتھ مرابحہ کس طرح ہوگا. اس کے لیے کیا کریں گے, یہ اپنی ٹیم کے ساتھ جائیں گے, سفیان اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارا کیا نام ہے؟ اسد اللہ. کہاں سے ہو؟ کراچی. اسد اللہ صاحب جو ہے نا وہ ان کی پروکیورمنٹ دیکھتے ہیں. پروکیورمنٹ ہوتی ہے جو سامان وصول کرنے کے لوگ جنہوں نے سامان بنانا ہوتا ہے, پروکیور کرنا ہوتا ہے سامان. یہ مالی معاملات دیکھتے ہیں, یہ اسٹور سامان یہ دیکھتے ہیں, پروکیورمنٹ. دو آدمیوں سے ملنا بہت ضروری ہے آپ کا. آپ ان سے ملیں گے, تمہارا نام بھی مل گیا, کیا نام ہے؟ اسد اللہ. اسد سے ملیں گے, ٹھیک ہے, اور زبیر کے ساتھ عثمان آئے گا. زبیر اس لیے کہ زبیر کا تعلق امین سے ہے, آر ایم وہ ہے, ریلیشن شپ مینیجر وہ ہے, ٹھیک ہے, باہمی تعلقات کا جو مینیجر ہے وہ بنیادی طور پہ وہ ہے. اور عثمان کیا کر رہے ہوں گے, ان دونوں سے مل کر یہ دیکھیں گے کہ آپ یہ بتائیے آپ کا دھاگا خریدنے کا عرف کیا ہے. یہ ہے وہ کانٹے کی چیز جس کا سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ اگر یہاں شریعہ ڈپارٹمنٹ مسئلے کو حل نہیں کر سکا تو یہاں پر اس کو بعض دفعہ نہ بھی کرنی پڑے گی. وہ یہ پوچھے گا بتائیں کیا کیا سوالات کرے گا. وہ یہ پوچھے گا کہ آپ بتائیں کہ بے جو ہے اس کی قسم کیا ہے, بے کی بے موجل کرتے ہیں, آپ ایڈوانس پیمنٹ دیتے ہیں, آپ سامان خریدنے کے بعد پیمنٹ کرتے ہیں, یا یہ آپ کو ادھار بیچتے ہیں تاکہ بینک کو پتہ چلے قیمت کی ادائیگی کیا ہوتی ہے. پھر اسی طریقے سے جو سب سے اس کے بعد دوسرا اہم مسئلہ ہے وہ ہے عرف میں سمجھنے کے لیے انتقال زمان. بعض دفعہ ہمارے ہاں عرف ہوتا ہے کہ حالات خراب ہے, مثال کے طور پہ ہائی وے کے حالات خراب ہیں, ہائی وے ٹوٹی ہوئی ہے, ہائی وے پہ گڑبڑ ہے, تو بعض دفعہ یہ جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہے یہ بعض دفعہ بائع کی وکیل ہوتی ہے, بعض دفعہ مشتری کی وکیل ہوتی ہے. تو اسے عرف میں کہا جاتا ہے, جب یہ بائع کی وکیل ہو تو اسے عرف میں کہا جاتا ہے کہ ہم پہنچ پہ مال دیتے ہیں, ویئر ہاؤس ٹو ویئر ہاؤس ڈلیوری دیتے ہیں. پہنچ کا مطلب یہ ہے کہ احسان صاحب کی فیکٹری میں مال پہنچا کے دیں گے. اگر سکرن میں, مہراب پور میں, نوشیر و فروز میں کہیں پہ ٹرک کو آگ لگ گئی تو یہ اکرام اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا نقصان ہو. تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جب فیصل آباد سے مال نکلے گا تو انتقال زمان نہیں ہوگی, جب تک ان کی فیکٹری میں نہیں پہنچے گا بے کی تکمیل نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟ بے کی تکمیل نہیں ہوگی. اچھا اب اس کے بعد جو ہے وہ یہ انتقال زمان کے بعد جو تیسرا سوال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ
सामान से मुराद मेरे यहाँ पर है खाम माल। इनसे ये पूछा जाएगा, असद से ये पूछा जाएगा कि खाम माल रखने की क्या हो, इसको कहा जाता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपकी क्या है। आप अपनी उस खाम माल को कहा जाता है इन्वेंट्री। वो जो इन्वेंट्री है उसको आप किस तरह रखते हैं, क्योंकि बाज़ लोग 6-6 महीने का माल खरीदते हैं पहले। मिसाल के तौर पे जब वो कॉटन का सीजन आएगा, हमारे यहाँ कपास का सीजन शुरू होता है अगस्त से, तो जब आएगा तो वो कपास खरीद लेते हैं अगले 6 महीने के। जैसे फ्लोर मिल वाले जिनका आटे का कारखाना है, अब हमारे यहाँ क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पे फरवरी के आखिर से गंदम उतरना शुरू हो जाती है। कराची में सबसे याद रखिएगा फसल सबसे पहले इस इलाके में आती है, यहाँ के करीब में बदी कराची की सबसे पहले। कराची और मैंगोरा तक पहुँचने में 1 महीने का फर्क है। अगर हमारे यहाँ मार्च में उतरना शुरू हुई है तो वहाँ गंदम अप्रैल में उतरेगी। ये पूरा 1 महीने की पट्टी है। ये वाहिद मुल्क है कि जिसके अंदर इतना बड़ा तगय्युर मौसमों का मौजूद है। अल्लाह ने आपको ऐसा मुल्क दिया है कि तगय्युरात मौसम इसमें अजीब व गरीब है। -50 से लेके 52 तक टेम्परेचर यहाँ मौजूद है, दर्जे हरारत पूरा। खैर, तो ये पूछेंगे आपसे कि भाई ये बताइए कि सामान रखने की जरूरत आपके पास क्या होती है। फिर दूसरी बात ये है कि रकम की अदायगी कितने दिन बाद माल आ जाता है। अगर ये एडवांस लेते हैं तो इसको कहते हैं अकाउंटिंग की जुबान में एडवांस अगेंस्ट मुराबा कितना होता है। बे अव्वल के लिए एडवांस पैसे दिए तो इस बे अव्वल के लिए कितने दिनों बाद माल आएगा। ऐसा तो नहीं अल्लाह चाहिए पैसा लेके फिर उम्रे पे चले जाते हैं, उम्रे से वापस आकर सामान बनाना शुरू करते हैं और फिर तकरीबन 50 दिन बाद जो है वो सामान आता है। तो पता चल जाए कि भाई कितने दिन लगते हैं। इसी तरीके से ये भी बताना जरूरी होता है कि भाई सामान आने के कितने दिन बाद, बल्कि इससे पहले यह है कि बे अव्वल का सबूत क्या देंगे आप। बे अव्वल का सबूत, बे अव्वल के सबूत क्या क्या हो सकते हैं। बे अव्वल के सबूत हो सकता है बिल्टी, बे अव्वल का सबूत हो सकता है इनवॉइस, बे अव्वल का सबूत हो सकता है इंस्पेक्शन, खुद कोई जाकर जो है वो वहां पर जाकर देख ले, जमीनी हकायक के तौर पे खुद जाकर वहां पर मुआयना कर ले। ठीक है, तो ये मुआयना भी हो सकता है, बिल्टी भी हो सकती है, इनवॉइस भी हो सकती है। ठीक है, और बाज़ दफा GRN भी हो सकता है। तो वो पूछते हैं कि आप बताएं आप कौन से सबूत दे सकते हैं अमीन साहब। ठीक है, फिर इसी तरीके से सामान आने के कितने दिन बाद आप बेअव्वल कर लेंगे। सामान आने के कितने दिन बाद बेअव्वल की इंशाअल्लाह आप कितने दिनों में वजूद में आ जाएगा। तो ये बहुत टेढ़ी खीर है, इसलिए टेढ़ी खीर है कि भाई जिस दिन सामान अमीनुल्लाह साहब की तहवील में पहुंच गया, असदुल्लाह साहब के गोदाम में उतर गया, बैंक की जमान शुरू हो गई, इसमें अगर ताखीर हो जाएगी और अल्लाह ना करे आग लग गई तो बैंक का नुकसान है, क्योंकि ये बैंक का रिस्क है ना। अभी मुराबा तो हुआ ही नहीं, अभी तो मामला यहाँ खड़ा हुआ है। कहानी मुझे याद रही तो मुझे बताना, मैं लिख लो उसमें। ऐसा कौन, तुम्हारा क्या नाम है? अब्दुल बसीर। कहाँ के हो? मानसेरा शहर के? कहाँ की क्या की? हाँ, उगी के हो? अब्दुल बसीर गुजर हो? उगी भरा हुआ है ना, गुजर हो सकता है। अच्छा,
اچھا جی، اچھا عبد البصیر تم دیکھو ذرا پارکنگ ایجنٹ کو، اور ایک یہ کہانی پارکنگ میں لکھو کہ میں تو بتاؤں گا اس کی اس آگ لگنے اگر وقت بچا تو اس طرح سوالات میں پارک کر دیتا ہوں، جیسے گاڑیاں پارک کر دیتے ہیں تو سوال پارک، وقت بچ گیا تو پارکنگ والے کو بولوں گا بھائی کچھ ہی تو لے آؤ ورنہ اپنا سفر جاری رکھیں۔ اچھا اب جناب یہاں پر ٹھیک ہے، اچھا یہ سارا کام امین کون کر رہا تھا آپ کے ساتھ؟ آپ سے کون یہ سوالات پوچھ رہا تھا آپ کو یاد ہے؟ ہاں کون تھے وہ صاحب؟ عثمان، اور ان کی رفاقت میں تھے زبیر صاحب۔ زبیر صاحب نے یہ سارے امور انجام دیے۔ اگر یہ نہیں بنے گا تو ان کی کریڈٹ لمٹ اپروو نہیں ہوگی، اس کا بننا ضروری ہے شریعہ پاسپورٹ۔ پہلے یہ بنے گا، وہ اجازت دیں گے کہ ہاں، کیونکہ اگر مثال کے طور پہ ان کے ہاں سامان، مثال کے طور پہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ جسٹ ان ٹائم پہ، جسٹ ان ٹائم کہتے ہیں، جیپنیز نے ایک تھیوری نکالی ہے اور جاپانی یہ کہتے ہیں کہ بھائی گودام بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سپلائر سے معاملہ ایسا رکھو کہ ٹرک سے اترے اور شروع ہو جائے، آپ ہمیشہ اپنی چین اس طریقے سے رکھو سارے معاملات کہ آپ کو گودام میں رکھنا ہی نہ پڑے۔ تو بعض چیزیں جسٹ ان ٹائم پہ چل رہی ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر مشکل یہ ہے کہ سامان اترے گا اور بے اول اور بے ثانی کے درمیان فاصلہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بے اول بے ثانی ایسی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ رات کے وقت میں، تو بھی آپ کو یہ اسی سے پتہ چلے گا۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک دفعہ مراقبہ کی درخواست آئی ایک ٹھیکیدار کی طرف سے، اس کو سیمنٹ اور سریا خریدنا تھا اور ایم اے جناح روڈ پہ تعمیر ہو رہی تھی پلازا کی۔ ایم اے جناح روڈ میں مصطفیٰ کمال نے یہ شرط لگائی ہوئی تھی کہ دن کے اندر تعمیر نہیں ہو سکتی، ساری لوڈنگ ان لوڈنگ رات کو ہوگی۔ تو اب سوال یہ ہوگا کہ رات کو ہوگی تو بینک کا کون نمائندہ آ کے یہاں پہ پے کرے گا، یہ مراقبہ کون کرے گا جب سامان اتر جائے گا؟ اچھا سامان اترنے کے بعد وہاں پر ہونا کسی کا ضروری تھا، ورنہ وہ سامان تو ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کی مدت تھی نہیں، وہ اترے گا اور اتر کے وہ بند بنا کے سیمنٹ بجری سریا سب استعمال ہو جائے گا۔ تو ہمیں خاص طور پہ اس کے نتیجے میں جب یہ بات سامنے آئی اور اس نے بتایا پروکیورمنٹ والے نے وہاں پہ جو ان کا ٹھیکیدار کھڑا ہوا تھا کہ صاحب ہمارے پاس تو ٹرک رات کو آتے ہیں، تو پھر ہم نے ایک بندے کی صبح سے ڈیوٹی ختم کروائی، وہ صبح بینک نہیں آتا تھا، وہ شام 6 بجے وہاں ایم اے جناح روڈ جا کے بیٹھ جاتا تھا، ٹرک آتے رہتے تھے اس کو لکھتا رہتا تھا اور وہ ایجاب قبول کرتا رہتا تھا معاہدے پہ۔ لیکن یہ اسی کے نتیجے میں وجود میں آئے گا، ورنہ اچھا اس میں آپ کو عرف پتہ چلتا ہے، مطلب میں اس سے اپنے تجارت کے عرف سیکھے۔ دیکھیں جس طرح لوہا خریدا جاتا ہے دودھ اس طرح نہیں خریدا جاتا، جس طرح گندم خریدی جاتی ہے کپاس اس طرح نہیں خریدی جاتی۔ آپ کو پتہ ہے کپاس کا معاملہ ہم حیدرآباد سے لے کے اور بہاڑی تک بیشتر سودوں میں ہماری گڑبڑ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کپاس کے سودوں میں کبھی بھی کسان ریٹ طے نہیں کرتا، وہ کپاس پھینک کے آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے جب ریٹ چڑھتا ہے تو کہتا ہے ہاں بس سودا کاٹ دو، اس کو کہتے ہیں اس میں سودا کاٹ دو۔ اب ہم اس کو سوچیں کہ وہ استجرار پہ کریں وہ کس پہ کریں، لیکن اب وہ عرف آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے اسٹیل میں لوہا بیچتا ہے مارکیٹ لوہا اس طرح نہیں بیچتا، دھاگا جس طرح خریدا جاتا ہے کپڑا اس طرح نہیں خریدا جاتا۔ پھر ایک بات آپ یہاں پہ یہ بھی طے کریں گے کہ کیا کوئی خیار آپ کو حاصل ہے یا آپ کی اپنی لیبارٹری ہے جس میں دھاگا چیک ہوتا ہے؟ بعض دفعہ خیار ان کو حاصل ہوتا ہے، صحیح۔ یہ بنے گا شریعہ پروسیس فلو چارٹ۔ اس شریعہ پروسیس فلو چارٹ کے نتیجے میں جب یہ اوکے ہو گیا تو اب یہاں پر کیا ہو جائے گی، ایک ٹرانزیکشن وجود میں آئے گی، اسے کہتے ہیں کہ آپ کی کریڈٹ لمٹ اپروو ہو جاتی ہے۔ کریڈٹ لمٹ کہتے ہیں کہ آپ کو بینک آپ کے ساتھ یہ معاملہ کر لیتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اتنے پیسے کی کم از کم مرابحتاً سامان آپ کو بیچیں گے، اس کے اگینسٹ میں اس کے عوض یہ چیزیں آپ سے رہن لیں گے، یہ سب چیزیں طے ہو جاتی ہیں۔ جب یہ کریڈٹ لمٹ اپروو ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں شریعہ پروسیس فلو کے نتیجے میں، اور اس میں اس سے پہلے کچھ اور ان کی مالی ساکھ کو جانچنے کے لیے کچھ اور بھی چیزیں وہ ان سے وصول کرتے ہیں، پھر مرحلہ اولا وجود میں آتا ہے اور ایم او یو سائن ہو جاتا ہے۔ جب یہ ایم او یو سائن ہو جاتا ہے، اس ایم او یو میں یہ چیزیں لکھ لی جاتی ہیں
ٹھیک ہے. ایم او یو کے بعد ہی بیشتر اوقات میں ایجنسی مرابحہ کی شرط نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر احسان اللہ صاحب عطاء الرحمان سے مرابحہ کرنے آئے ٹوئٹا جی ایل آئی کا, تو ٹوئٹا جی ایل آئی کے لیے آپ کو وکیل نہیں بنائیں گے, یہ ڈائریکٹ انڈس کو پیسے دیں گے اور انڈس سے مالک. کیوں؟ کیونکہ سامان میں جہالت نہیں ہے بالکل, جو ٹوئٹا کو لکھیں گے ٹوئٹا وہی بھجوا دیں گے. تو اب تک ہمارا پریکٹس, ہماری بھی عرف یہی ہے, ہم لوگوں کی عام طور پہ عادت اسلامی بینکوں کی یہی ہے کہ اگر کوئی رکشہ, موٹر سائیکل, گاڑی, ٹرک, کوئی اس قسم کا مرابہ ہوتا ہے تو اس میں وکیل جو ہے وہ عمیل کو نہیں بناتا, براہ راست بینک خریدتا ہے, بینک خرید کے دیتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں وکیل بالشرع بنانا مرابحہ کی شرط نہیں ہے. بینک براہ راست خریدے, بلکہ کہا یہ جاتا ہے, اور اب اسٹیٹ بینک اس پہ کام کر رہا ہے کہ کچھ ایسے فریق ثالث بروکر وجود میں لائے جائیں جو بینک کی معاونت کریں, کہ بینک عمیل کے بجائے وکالت کا نامہ ان کے ساتھ سائن کر لے, ان کے ساتھ سائن کریں. پھر اس ایجنسی کے اندر بعض دفعہ کچھ شرطیں اضافی بھی لگائی جاتی ہیں. اضافی شرطیں اس وقت ہوتی ہیں کہ جب آپ اس کو کچھ مزید کام اس سے لینا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ میں احسان سے کہتا ہوں کہ احسان میرے لیے دودھ لے آئیے گا اور دودھ لا کر ابال کر فریج میں رکھ دیجیے گا. دودھ کا لانا تو وکیل بالشرع کا کام ہے, ابالنا وکیل بالشرع کا کام نہیں ہے. یہ میں نے ایک اضافی کام لگایا ہے. اس اضافی صرف وہی اضافی شرط کی اجازت ہوتی ہے جس میں مبیع کی, جو بیع اول میں مبیع تھی اس کی حیت تبدیل نہ ہو. دودھ کو خرید کر پریزرو کر لو, محفوظ کر لو, صحیح ہے. دودھ خرید کر اس میں سے پنیر نکال لو, چکنائی نکال لو, یہ حیت کی تبدیلی ہے. کھال کو خرید کر دباغت دے دو, یہ حیت کی تبدیلی نہیں ہے. کھال کو خرید کر چپڑا بنا لو, یہ تبدیل حیت. تو بعض دفعہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ کچھ حفاظت کی خاطر مبیع اس نوعیت کی جب ہوتی ہے تو اس کی حفاظت کے بھی کام اس کو دے دیا جاتا ہے. اچھا, بعض دفعہ یہ اس کا اہتمام کروایا جاتا ہے کہ بھائی اگر مثال کے طور پہ یہ چیز یہاں پہ تاریخ تنسیخ بھی دے دی جاتی ہے کہ بھائی اگر یہ منسوخ ہو جائے گا 1 سال بعد تو پھر 1 سال بعد تجدید کرنا ضروری ہے. اچھا, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اور ٹیڑھا ہوتا ہے کہ آپ ان پر بہت زیادہ رسک نہیں لینا چاہتے. ایک کہانی سناتا ہوں. 2006 میں ہمارے ساتھ ایک معاملہ ہوا, یہی کردار لیتے ہیں تاکہ سمجھنا آسان ہو. یہ تمہاری والی پارکنگ اپنی جگہ ہے, وہ نہیں ہے, یہ دوسری ہے. اور تو ان کو ہم نے وکیل بنایا تھا. وکیل بناتے وقت عطاء الرحمان صاحب اور بینک میں زبیر نے انہوں نے طے کیا کہ بھائی ان کو دھاگے کے علاوہ اور کسی چیز کے وکیل نہیں, کوئی وکالت عامہ نہیں ہے بالشرع کی کہ اللہ کا یہ ناہید سے گھر کے سامان خرید کے رہے ہیں کہ ہم نے تو بینک کے لیے خریدا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی سے دھاگا خرید دیں. اچھا خیر, اب ہوا یہ کہ ایجنسی ایگریمنٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ ان کو وکیل بنایا ہے دھاگا خریدنے کا صرف فقط, ٹھیک ہے. اور اسی پہ کریڈٹ لمٹ اپروو ہوئی, شریعہ پروسیس فلو بھی اسی پہ بنا, سب کچھ اسی پہ بنا. اور وہ وکالت نامہ اٹھا کر انہوں نے لاکر میں رکھ دیا. عطاء الرحمان صاحب نے وہ پوری دستاویزات جو ہوتی ہے کیونکہ اس کی طرف کچھ اہم کاغذات بھی ہوتے ہیں تو انہوں نے لاکر میں سیف میں رکھ دیا. جب لاکر سیف میں رکھ دیے, اب معاملہ آیا کیا ہوا کہ اگست کا مہینہ تھا, کراچی میں بارشیں ہو گئی بہت زیادہ. اسد اللہ صاحب کے گودام میں پانی آ گیا, جو سائڈ میں گودام تھا اس میں پانی آ گیا. انہوں نے امین کو فون کیا کہ بھائی پیسے چاہیے مجھے اور گودام میں جو ہے نا ہمیں سریا خریدنا ہے. یہ گئے نارک واڑہ سریا خریدنے کے لیے, ٹھیک ہے. امین اور اسد اللہ, امین صاحب کی جیب تو پیسے تھے. انہوں نے احسان صاحب کو کیا, احسان صاحب نے کہا کہ پڑھا ہے تو ایسا کرو کہ وہ جو ہے نا وہی وہ جو مرابہ لیا تھا مرابہ لے لو. انہوں نے فون کیا زبیر کو کہ بھائی زبیر کہہ رہا میری جو ہے نا لمٹ ہے, مجھے لمٹ تھی نا, وہ پیسے ہیں کہ میں مرابہ پہ خرید سکتا ہوں کچھ. تو انہوں نے کہا ہاں. عطاء الرحمان کو فون کیا, عطاء الرحمان نے کمپیوٹر میں دیکھا, انہوں نے کہا کہ ہاں سر لمٹ تو ہے, آپ پیسے لے خرید سکتے ہیں. اب امین صاحب جو ہے وہ نانک واڑہ سے سریا خرید کے گئے اور سریا خرید کے انہوں نے ایجاب بھیج دیا کہ بھائی ہم آپ کے لیے خرید لیا بینک کے لیے. اس پر بینک نے جو ہے وہ قبول کر لیا, ایجاب قبول ہو گیا.
اچھا اب جب ہمارے پاس آڈٹ میں آیا ہے جو فائل میرے سامنے آئی تو اب آج اچھا وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو نا ایک چیز کی کرتے کرتے مشق ہو جاتی ہے, کوئی غلط چیز سامنے آتی ہے نا تو ویسے ہی عادت رکھتا ہے کرتے کرتے. اب احسان صاحب ہمیشہ دھاگا خریدتے تھے اور فیصل آباد سے انوائس آتی تھی, فیصل آباد کی رسید ہوتی تھی, آج نانک واڑہ کی رسید لگی ہوئی تو ویسے ہی ہو رہا ہے کہ نانک واڑہ کی رسید کہاں سے آ گئی دھاگا خریدتے. اچھا تو میں چھٹی بیسیکلی میں نے اس کو دیکھا تو اس پہ سریا لکھا ہوا, اب میں چونک گیا, میں نے کہا یہ سریا کیسے لکھا ہوا ہے اس میں. عطا الرحمان کو فون کیا, عطا الرحمان نے بولا کہ سر وہ ان کو ضرورت تھی تو مرابہ میں لمٹ تھی, میں نے کہا کہ آپ سریا خریدیں. نہیں یار تم ایسا کرو ان کا ذرا وکالہ کا ایگریمنٹ نکلواؤ, جو ایجنسی ایگریمنٹ جو ہے نا وہ نکلواؤ. ایجنسی ایگریمنٹ جو ہے وہ نکلوا دیا. ایجنسی ایگریمنٹ جو نکالا تو اس کے اندر جو ہے وہ خاص طور پہ لکھا ہوا پھر داغا. میں نے کہا بھائی یہ تو صرف داغا خریدنے کا وکیل بنایا تھا, سریا خریدنے کا وکیل نہیں بنایا تھا. اور یہاں پر آپ نے تو یہ تو مرابہ نہیں ہو سکتا, کوئی مرابہ بھی جو ہے وہ غربا کو سمجھنے کی چھوٹی سی چیٹی کرنا پڑا کہ لوگ صحیح نہیں تھا کیونکہ جس چیز کا وہ وکیل بنایا ہی نہیں گیا تھا, آپ نے وہ چیز خریدی اور اس کا کسی گنجائش صحیح ہونے کی ہو سکتی تھی لیکن ہم نے نظامی طور پہ اس کو اجازت نہیں دی, اس لیے نہیں دی کہ اگر یہ راستہ کھول دیتے دروازہ تو پھر وہ میکینزم فالو ہو جاتا, ورنہ گنجائش ہو سکتی ہے. اکرام اللہ گھر جا رہا ہوں, میں اکرام اللہ دیکھا ہوں, اکرام اللہ تم ایسا کرو 5 کلو جو ہے نا وہ کاغذی بادام لے آنا, اور اکرام اللہ کو کاغذی تو سمجھ میں نہ آئے کوئی اور بادام اٹھا کے لے آئے. تو اگر میں اس کو قبول کر لوں گا تو ویسے ہی ہو جائے گی, اس کی مطالعہ صحیح ہو جائے گی. ہاں اگر میں میرا موڈ آف ہو اس جگہ پہ اور میں نہیں بھائی میں نے تم سے کاغذی بادام کہا تھا اس کو واپس لینے پڑے گی, میں نے تو کاغذی بادام خریدنے کا وکیل بنایا تھا, اس کو ان بادام خریدنے کا وکیل بنایا ہی نہیں تھا میں نے. خیر یہ بات جو ہے وہ وکالہ کے اندر بہت اہم ہوتی ہے, سمجھ گئے آپ, وکالہ ایگریمنٹ کے اندر یہ بہت ہی اہم بات ہے. اور ایک اور چیز بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر خریداری کے لیے ان کو وکیل بناتے ہیں, اور بعض دفعہ ہم ان کے ساتھ ایک عام معاملہ کر لیتے ہیں کہ جب تک ہم چلتے رہیں گے ہم کو وکیل بنایا ہوا ہم نے آپ کو, اگر ہم نے ختم کرنا چاہا تو ہم آپ کو اطلاع کر دیں گے, آپ نے ختم کرنا چاہا تو آپ اطلاع کر دیں. یہ یاد رکھیے گا یہاں پر وکیل ضامن نہیں ہوتا, وکیل ضامن نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد ایک اور چیز ان سے سائن کرائی جاتی ہے اس سے بچنے کے لیے, کیونکہ وکیل ضامن نہیں ہوتا. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اکرام اللہ صاحب بینک کی کتابوں میں کوئی بہت اچھی ساکھ نہیں رکھتے, تو سپلائر کے اوپر بینک کا اعتماد نہیں ہوتا, یا سامان ایک ایسے ملک سے منگوا رہے ہوتے ہیں جس ملک میں عام طور پہ گڑبڑ ہوتی ہے. تو پھر ایوفی شریعت اسٹینڈرڈ معایر اس کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنے عمیل سے, احسان اللہ صاحب سے, ان کی ذاتی حیثیت وکیل ہونے کی حیثیت میں نہیں, ان کی ذاتی حیثیت میں ایک گارنٹی لے لیں کہ ان کا چنا ہوا جو چنیدہ سپلائر ہے وہ صحیح کوالٹی کی چیز بھیجے گا, غلط مال نہیں بھیجے گا. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ذاتی حیثیت میں لیں گے, وکیل ہونے کی حیثیت میں نہیں لکھ سکتے, یہ اپنے وکالہ میں نہیں لکھا ہے سکتے, کیونکہ وکالہ اور زمانہ جمع نہیں ہوتا. تو ذاتی حیثیت میں اگر وہ لکھ دیں تو وہ اچھی بات ہے, ورنہ مسئلہ ہو جاتا ہے. میں یاد ہے اسلامک بینک کو ابھی مسئلہ پڑا تھا کہ انہوں نے ایل سی کھلوائی اور سامان آ رہا تھا اٹلی سے, اور اس میں سامان کے اندر اس کے بل کے اندر بھی جو ہے وہ کپڑا لکھا ہوا تھا, ہر چیز پہ کپڑا, انوائس پہ کپڑا, سب پہ کپڑا. اور وہ فیصل آباد میں جو ہے وہ کلائنٹ تھا, فیصل آباد میں جب جا کر کنٹینر کھلا تو اندر سے ناریل کے چھلکے نکلے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے شریعہ قاعدے کو فون کیا, اس نے کہا جی دیکھیں میں نے تو آپ سے کپڑا خریدا تھا اور آپ نے تو کپڑا بیچا نہیں ہے, ناریل کے چھلکے بیچے نہیں ہے, تو آپ برائے مہربانی میرے پیسے مجھے واپس لوٹائیں.
اور میں تو آپ یہ معاملہ کوئی کیا نہیں ہے، ختم ہو گیا معاملہ. بینک کو نقصان ہوا کیونکہ بینک میں پیسے ادا کر چکا تھا اور اس نے معاملہ ختم کر دیا. تو اب یہ جو نقصانات ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے ماہر اس کی اجازت دیتے ہیں. اب یہاں پر ہم یہاں تک پہنچے ایجنسی ایگریمنٹ سائن. ایجنسی کے بعد وہی پرچیز ریکویزیشن جو میں نے آپ کو لکھی تھی پرچیز آرڈر وہ بھیجیں گے امین. پرچیز آرڈر میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اکرام اللہ کا نام ہوگا، فیکٹری ہوگی، دھاگا سب کچھ لکھیں گے اور رقم لکھیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ مرحلہ شروع ہوگا ثالثہ کے سامان کا آنا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر ایک چیز بہت ضروری ہے جس کا ہم اہتمام کرواتے ہیں جو ہمارے ہاں، میں اب عام طور پہ کہتا ہوں ساتھیوں کو جو تجار ہیں کہ بھائی اگر آپ بینک کے ساتھ صحیح معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بھی اپنے پاس کوئی ایسا شریعہ کا بندہ رکھیں جو آپ کے عقود کی بھی نگرانی کرے. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ آپ سمجھ گئے نا یہاں تک ایجنسی تک. مثال کے طور پہ امیر اللہ صاحب نے 6 اسلامی بینکوں سے اسی طرح کا معاملہ کیا ہوا ہے. 6 سے مرابحہ کی لمٹ لی ہوئی ہے. 6 کو بتایا ہوا ہے میرا سپلائر ہے اکرام اللہ، اور 6 کو یہ بتایا ہوا ہے میں خریدتا ہوں دھاگا، اور 6 نے ان کو دھاگا خریدنے کی اجازت دی ہوئی ہے. 24 تاریخ کو ایک ٹرک چلتا ہے جس کو سکڑ میں آگ لگ جاتی ہے. میرا سوال یہ ہے امیر اللہ صاحب سے کہ ظاہر سی بات ہے کہ بھائی یہ ٹرک کس کا تھا؟ تو امین اللہ صاحب کی جس بینک سے نہیں بنتی ہوگی نا اس کو فون کریں گے کہ اللہ کو یہی منظور تھا. اسلامک بینکنگ تو نام ہی اس بات کا ہے. مجھے سخت افسوس ہے یہ ٹرک کو آگ لگ گئی، بینک پکڑ نہیں سکتا. لیکن یہ خیانت ہے اس تاجر کی طرف، کیونکہ اس کو خریدنے سے پہلے بھائی میں نے جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ احسان اللہ کو بھیجا کہ احسان اللہ تم جو ہے نا جاؤ آم خرید لانا بھائی. احسان اللہ نے اللہ چاہے سارے اساتذہ سے پیسے جمع کیے اور آم خریدنے پہنچ گئے. ہر ایک کے حصے میں 4 پیٹیاں آئیں اور اس کے بعد سوراب گوڑ میں 4 پیٹیاں قبول ہو گئی. یہاں تک آتے 4 پیٹیاں کمپنی واپس آ کے نجیب صاحب کو فون کیا کہ نجیب صاحب اللہ کو یہی منظور تھا، میں نے تو بڑی شوق سے آپ کے لیے خریدے تھے آم، لیکن آپ کی 4 پیٹیاں قبول ہو گئی سوراب گوڑ. تو نجیب صاحب بولیں گے بھائی تم نے وہاں پہ کیا متعین کر دی تھی پیٹیاں؟ کہہ نہیں متعین تو نہیں کی تھی، لیکن میں نے سوچا یہی تھا کہ پیچھے والی ہوگی تو نجیب صاحب کی. تو بھائی یہ نہیں ہو سکتا نا، یا تو متعین کر دوں. تو میں تاجروں سے یہ کہتا ہوں کہ جس دن خریداری ہو رہی ہے اس دن یہ طے کرو، نیت کرو کہ یہ مال ہم البرکہ کے لیے خرید رہے ہیں، یہ مال ہم میزان کے لیے خرید رہے ہیں، یہ مال ہم یا یہ مال ہم اپنی ذاتی رقم سے خرید رہے ہیں. بعض دفعہ یہ بھی بتاتے ہیں ان کو جا کے کہ بھائی جب آپ ذاتی رقم سے خریدو تو پھر آپ بتا دو، کیونکہ بعض دفعہ کیا گڑبڑ ہوتی ہے؟ بعض دفعہ گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ 24 تاریخ کو امین صاحب نے سامان البرکہ کے لیے خریدا تھا، ایڈوانس پیمنٹ نہیں لی تھی، اور جب سامان پہنچ گیا تو اب ان کے پاس کہیں سے اپنے پیسے آ گئے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور مال کو استعمال کر لیا. تو میں کہتا ہوں بھائی اگر مال اس کے لیے خریدا تھا تو ایجاب قبول ضروری تھی. تو ایجنسی وکیل کا جو ناطہ ہے یہ بہت ہی اہم ناطہ ہے، وکیل کے ناطے سے سمجھنا. اب جب یہ مال یہاں پر پہنچ جاتا ہے سائٹ میں، تو سائٹ میں جب یہ مال پہنچ جائے گا، یہ ٹرک پہنچ جائے گا، تو یہ آپ کے پاس وہ ساری چیزیں آئیں گی جو آپ نے شروع میں پروسیس فلو میں لکھا تھا کہ اب بتائیں آپ نے امین صاحب نے ثبوت کون سے فراہم کرنے ہیں. وہاں پر ہمیں مسئلہ کچھ جگہوں پر آتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر اسد اللہ صاحب اور امین صاحب کسی ایک شہر میں واقع نہ ہو. مثال کے طور پہ یہ فیکٹری یا یہ مال کوٹری میں اترتا ہے اور فیکٹری بھی کوٹری میں ہے، لیکن فائنانس اور ہیڈ آفس کراچی میں ہے. امین صاحب کراچی میں بیٹھتے ہیں، سامان کوٹری میں اترتا ہے. تو اب جب سامان ان کی ضمانت میں آئے گا بینک کی ضمانت میں، تو اس وقت امین صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ امین صاحب کا لینا دینا ہے کس سے؟ سامان کے ادائیگی، پیسے فائنانس. ان کا سامان کی خریداری سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ تو اسد اللہ صاحب کی ذمہ داری. تو اب جب سامان پہنچ گیا، امین اللہ صاحب نے اطلاع کی. امین صاحب سب سے پہلے بتائیں گے زبیر کو. زبیر یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ بھائی
آپ نے بے اول کے ثبوت میں کیا کیا چیزیں طے کی تھی؟ اگر تو یہ تھا کہ نہیں ان کا فزیکل انسپیکشن بھی ہوگا، کوئی معائنہ کرے گا وہاں جا کے تو یہ فوراً اطلاع کریں گے اور وہ بندہ جائے گا اور معائنہ کرے گا کہ بھئی یہ سامان آ گیا ہے، پھر اس کے نتیجے میں بے اول وجود میں آئے گی. جب بے اول وجود میں آ جائے گی تو پھر اب یہاں پر بے ثانی ہوگی جو مرابحہ ہے اصل، اور امین جو ہے وہ ان سے سامان خریدیں گے، ادھار پہ سامان خریدیں گے، اور جب یہ سامان خریدیں گے تو اس کے نتیجے میں مدیونیت وجود میں آئے گی اور اب امین صاحب مدیون ہوں گے. پہلے وکیل بالشراء تھے، ٹھیک ہے، اور وکیل بالشراء سے پھر یہ مشتری بنے، اور مشتری کیونکہ ادھار پہ لی تھی تو یہ مدیون بھی بن گئے، اور پھر جب وقت آئے گا تو اس کے پیسے جو ہیں وہ ادا کر دیں گے. اس میں بعض اوقات ابتدا میں حامل جدیہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور مرحلہ اولا میں کچھ حامل جدیہ بھی ان سے لے لیا جاتا ہے، لیکن عمومی طور پہ 90 سے زیادہ فیصد میں مرابحہ میں حامل جدیہ نہیں لیا جاتا. ہاں اگر درآمدات کا معاملہ ہو کہ یہ چائنا سے یا کہیں اور سے یہ دھاگا درآمد کر رہے ہوں، اس سلسلے میں حامل جدیہ لیا جاتا ہے، جسے ایل سی مارجن کہتے ہیں. ایل سی مارجن. جب یہ مرابحہ ہو گیا اور مرابحہ جو بھی قیمت جب طے ہوئی تھی اس پہ ادا کر دیتے ہیں. اب یہاں پر ایک مسئلہ بعض دفعہ آتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ احسان صاحب نے 2 مہینے کا مرابحہ کیا تھا. کتنے مہینے کا مرابحہ کیا تھا؟ 2 مہینے کا مرابحہ کیا تھا، اور 20 جون کو وہ مرابحہ ختم ہونا تھا. مثال کے طور پہ 1 جون کو ان کے پاس کہیں سے پیسے آ گئے اور یہ بینک کے پاس گئے اور بینک سے کہا کہ بھائی آپ ہمارا مرابحہ سیٹل کر دو اور مجھے کچھ پیسے نفع کی مد سے واپس کر دو. آپ نے 2 مہینے کا نفع رکھا تھا نا، تو اب تو میں 1 مہینے بعد جائیں. اس میں معایر یہ کہتے ہیں، یہ بحث فقہ حنفی میں بھی ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے فقہ میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعوت. یہ جو مسئلہ ہے اس کو فائنانس کی زبان میں ریبیٹ کہتے ہیں، ریبیٹ لینا. تو اس ریبیٹ کی معایر جو ہے وہ حوصلہ شکنی نہیں کرتے. ہمارے ہاں عرف یہ ہے کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ امین صاحب دیکھیں ابھی تو آپ چاہیے پیسے ادا کر دیں، ہم اگر اگلی کوئی خرید و فروخت آپ سے کریں گے تو اس میں ہم نفع کم رکھ لیں گے، اس وقت ہم کچھ نہیں کریں گے. آپ دیکھیں کہ فقہی طور پہ تو فقہی طور پہ اس حد تک اگر یہ بات پہلے سے طے نہیں تھی، عطاء الرحمن نے یا زبیر نے پہلے سے امین کو یہ بات نہیں کہی تھی کہ بھائی آپ جب بھی آئیں گے ہم آپ کے ساتھ معاملہ کر لیں گے، کیونکہ اگر یہ کہا یہ کہہ کر بیچیں کہ آپ جب بھی آئیں گے ہم نفع کم کر لیں گے، تو اس کا تو مطلب یہ کہ سمجھ میں غرر ہے. یہ غرر پھر سمجھ کی طرف دال ہو جاتا ہے نا، سمجھ متعین ہی نہیں ہے. تو اب یہاں پر کرتے یہ ہیں کہ یہ ٹرانزیکشن تو یہ عقد اپنی پوری جو اجل تھی اسی پر مکمل ہوگا، اور اگلے کے لیے پھر ہم یہ معاملہ کر لیتے ہیں کہ بھائی اگلی دفعہ میں ہم یہ کریں گے کہ اب جب آپ آئیں گے تو ہم دفعہ تھوڑا سا کم رکھ لیں گے. اس دفعہ 10% رکھا تھا، اس دفعہ 7% رکھ لیں گے، لیکن آپ کو ویسے ہم ریبیٹ نہیں دیتے. یہ نارملی مرابحہ ہوتا ہے. اس مرابحہ کے جس مرحلے پہ آپ کو سمجھنا ہو کہ بھئی یہ مرابحہ میں کیا فرق ہے، تو ان چاروں میں سے کسی مرحلے میں بھی اسلامک بینکنگ کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سامان کو آگ لگا دو اور کلائنٹ کو نادائی پر رکھو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. آپ کو پتہ چل جائے گا اس جگہ پہ سودی بینک کیا کرے گا، غیر سودی بینک کیا کرے گا. غیر سودی بینک کے اندر جس دن یہ عمیل نادہندہ ہوتا ہے رب المال کا نقصان شروع ہو جاتا ہے. حوض چونکہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ فوری طور پہ نقصان نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اشاریہ 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 میں جا کے نقصان بہرحال ہو رہا ہوتا ہے. ہر نادہندگی ہر کسی انفرادی رب المال کو کسی نہ کسی طرح اثر انداز ضرور ہے. ٹھیک ہے جی.
یہ ہے مراوغہ. اب اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجیے. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ امین تمہاری سمجھ میں آیا کہ اللہ چاہے کہ اٹک گیا؟ یہ ٹرانسپورٹر ذمہ دار نہیں ہوتا ہے راستے میں بعض اوقات اسی لیے جاتا ہے. جی یہ ٹرانسپورٹر کا جو اس کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کمپنی والے کے ساتھ. بالکل اگر اس بلڈنگ کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا. لیکن ہمارے ہاں یہ وہ عقود ہیں جن پر بہرحال فقہ نے بھی نظر ثانی کی ہے. ہم فقہ کی نظیر سے اس میں لے سکتے ہیں جو فقہ نے دھوبی کے بارے میں بعد میں جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ وہ ضامن بھی ہوتا ہے. اسی طرح اس کے بارے میں بھی اس کو ضامن کہنا چاہیے. لیکن بعض دفعہ ابھی تک جو فتاوی جاتے ہیں وہ یہی جاتے ہیں کہ وہ جس کا وکیل ہے ضمانت اس کے پاس ہے. سوال یہ ہے کہ وہ وکیل کس کا ہے, بائع کا وکیل ہے یا مشتری کا وکیل ہے. جس کا وکیل ہے ضمانت اس کے پاس ہے. جی جناب, اور کوئی مراوغہ کے بارے میں سوال؟ زبیر تمہاری سمجھ میں آ گیا؟ بتا رہا مشارکہ امین صاحب سے کرنے میں دشواری یہ ہے کہ امین صاحب نفع میں شرکت کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتے. ایک بات حقیقی نفع میں شرکت. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے 3 کھاتے ہیں. ایک کھاتا احسان صاحب کے لیے جو احسان صاحب کو پتا ہوتا ہے, ایک کھاتا شیئر ہولڈرز کے لیے, تیسرا کھاتا حکومت کو دکھانے کے لیے. جو حکومت کا کھاتا ہے جو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس میں بیشتر اللہ جائے نقصان ہی رہتا ہے. اس میں بس تعویذوں پہ کام چل رہا ہوتا ہے, ورنہ عمومی طور پر تو تقریباً لگتا ہے فیکٹری بندی ہے. جو اصل جب میں ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا اصل کھاتا دکھا دیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ ہم آپ کے ساتھ کریں گے تو پھر حکومت کو پتہ چل جائے گا, حکومت کو پتہ چل جائے گا تو پھر تو ٹیکس بڑھ جائے گا. لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے. تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ عطاء الرحمان صاحب بھی نہیں چاہتے کہ ہم ان کے ساتھ اتنے ہائی رسک میں شامل ہوں, کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ رسک ہے. شرکت کے فائدہ بھی بہت ہے لیکن بہرحال نقصان کا اندیشہ تو ہے. کاروبار کاروبار ہے, تجارت تجارت. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے جو مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے کہ حقیقی نفع میں شرکت کے لیے ابھی تک تاجر عمومی طور پہ تیار نہیں. آگہی کی کمی ہے تاجر کے اندر بھی کہ وہ مختلف چیزوں کی طرف جاتا ہے, شرکت کی طرف نہیں آئے. کیونکہ شرکت جو ہے نا وہ ہمارے استاد ہمارے شیخ تھے مفتی زین العابدین صاحب. تو مفتی صاحب کے پاس جب کبھی کوئی آیا کرتا تھا نا فیصل آباد میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپس میں, کوئی ساتھی آ جاتے تھے کبھی والے آپس میں کاروبار, تو وہ عام طور پہ حوصلہ شکنی کیا کرتے تھے کہ بھائی شرکت نہیں کرنا. اور پھر اصرار کرنا نا تو وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو میاں شرکت کے 2 اصول یاد رکھنا. اگر تو اپنے آپ کو جانچ لو, اگر یہ ہیں تو کرنا ورنہ مت کرنا. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک اصول یہ ہے, 2 اصول یہ ہیں کہ معاف کرنے کا جذبہ ہو اور دینے کا حوصلہ ہو, تب تو شرکت کرنا ورنہ شرکت نہیں کرنا. کیا ہو؟ معاف کرنے کا جذبہ ہو اور دینے کا حوصلہ ہو. جب نفع آتا ہے نا تو بڑے بڑوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں. نقصان ہوتا ہے تو پائی پائی کا جو ہے وہ حساب لینا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ چاہے شرکت میں ایسے حساب لے رہے ہوتے ہیں جیسے اگلے کو قرض دیا تھا. اور کہتا ہے بھیا قرض دیا تھا شرکت کی تھی. مزاج کیونکہ قرض کا بنا ہوا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پورے پیسے واپس آئیں گے. بھائی کیوں آئیں گے, قرض تھوڑی ہے. یہ وہ مزاج ہے کہ جو بینکر کا بھی تبدیل کرنا ضروری ہے اور تاجر کا بھی تبدیل کرنا ضروری ہے. اور اگر وہ شرکت کری ہو جائے تو شرکت سے بڑے تو کوئی اجر کی چیز ہی نہیں ہے. اجر تو بہت بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تیسرا شریک میں ہوتا ہوں. اس سے زیادہ بابرکت چیز تو ہے ہی کوئی نہیں.
ग्राम उल्ला तुम्हारी समझ में आ गया, स्वाद तुम्हारी समझ में आ गया? वही खानी पार्किंग में। तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? कहाँ से? किस जगह से? सिटी। पार्किंग में खानी, क्या हुआ? ये खानी पार्किंग में। हाँ, अब्दुल बशीर तुम तो माशाल्लाह इस तरह मुस्तगरक हो जैसे कोई सलासिल तय कर रहे हो। हैरानी लगी है कि यार ये जो है उसी में जाके कहीं फंस गए थे, कोई लैंडस्लाइडिंग हो गई थी वापसी में। क्योंकि ये माशाल्लाह जब तक आप हजरात तखस्सुस में पहुंचते हैं तो इसके अंदर इख्तिसास का एक खास दर्जा आदमी हासिल कर लेता है, इसे कहते हैं इख्तिसास फिर नौम, और इसमें आदमी आंखें खोल के सोता है एहतमाम के साथ। क्योंकि ये मुब्तदी जो होते हैं वो आंखें बंद करके सोते हैं, लेकिन तखस्सुस में पहुंच के आदमी को इख्तिसास फिर नौम का वो दर्जा हासिल होता है, आंखें खोल के एहतमाम से उस्ताद से देख के सोते हैं। उस्ताद कहते हैं माशाल्लाह किस एहतमाम से बैठे हो, मजाल है जो आँख फटकी हो जाती है उधर, और जो मजाल है जो एक लफ्ज उस्ताद का समझ में आया वो तो कहीं और ही फंसे होते हैं। ये इख्तिसास फिर नौम के दर्जात होते हैं, और इसमें फिर सलासिल होते हैं जो आदमी तय करता चला जाता है तवज्जुहात के जरिए। तो अब्दुल बशीर की मशक कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो सलासिल हासिल करे तवज्जुहात के। भैया मसला ये था कि हुआ ये कि एक मुराबा था, और मुराबा था फॉरेन एक्सचेंज, FE25 का मुराबा था। FE25 का मुराबा होता है जिसके अंदर करेंसी जो होती है वो डॉलर होती है, डॉलर में खरीदते हैं, डॉलर में बेचते हैं। कहानी हम यही रखें ताकि आसान समझना आसान हो जाए, किरदार ना बदले। मिसाल के तौर पे ये FE25 का मुराबा डॉलर के अंदर मुराबा सिर्फ आप उन लोगों के साथ कर सकते हैं जो बरामद कुनंदगान हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, क्योंकि उनके पास बाहर से डॉलर आते हैं, ठीक है। वो अपनी खरीदारी, लोकल खरीदारी भी डॉलर में कर सकते हैं। तो अब जो है वो FE25 का मुराबा था, बिल्कुल इसी तरह हुआ ये कि RM जो है वो बीमार हो गया, जुबैर साहब बीमार हो गए। जुबैर साहब की जगह इनके असिस्टेंट, क्या नाम है तुम्हारा, वकार साहब को, इन्होंने आज तक उसकी सीट पे काम नहीं किया था, वकार साहब को बिठा दिया गया। अच्छा, वकार साहब को जो बिठाया तो मंगल के दिन वो नहीं, खुद की शाम थी, खुद की शाम को एक ऑफर आई, तो वकार साहब के पास जो है वो पहली मरतबा उन्होंने डॉलर का मुराबा करने जा रहे थे। होता ये कि डॉलर के मुराबा में क्योंकि अदायगी इन्होंने करनी होती है, जाहिर सी बात है ग्राम उल्ला को तो पाकिस्तानी करेंसी में करनी होगी, तो पाकिस्तानी करेंसी का कन्वर्जन रेट लगाया जाता है कि आज के दिन कन्वर्जन रेट क्या है, ठीक है। तो और इसी तरीके से जब सामान आ जाता है तो बेचते वक्त कन्वर्जन का रेट लगाया जाता है कि डॉलर कितने बनेंगे, इस पाकिस्तानी रुपए के डॉलर कितने बनेंगे आज के दिन। तो हुआ ये कि बुध की शाम को वो माल आ गया, और वकार ने देखा कि यार ये तो बुध की शाम हो गई है, असर के बाद का फिर सुबह आके इसको इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, जब ये सुबह पहुंचे जुमेरात को तो बैंक का सॉफ्टवेयर डाउन था। अच्छा, जुबैर साहब थे छुट्टी पर रहे, अमीन साहब ने ऑफर इनको भेजी हुई थी खुद से। इन्होंने फोन किया अपने एक साथी को, आसपास वाले को पूछा कि भाई मैं क्या करूँ, ये तो सिस्टम डाउन है, इसके अंदर तो डॉलर का रेट ही नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा भाई अगर डॉलर का रेट नहीं आ रहा है तो इंतजार कर लो, शाम तक आ जाएगा। खैर इनके पास कामों का हजूम था, इन्होंने दराज में रखा उस ऑफर को। वो जो इनके यहाँ से कागज़ आया था बे उल्ला की तस्दीक का, ये वाला कागज़ आ चुका था, कंफर्मेशन ऑफ रिसीव कोर्स, ठीक है। ये दराज में रख के अल्लाह चाहे जुमेरात जो है वो इन्होंने इसी तरह गुजारी, और ज़ोहर के बाद इनके ऊपर तकरीबन वही जल्दी की कैफियत थी जो हर तालिब इल्म पे ज़ोहर के बाद तारीफ होती है, तो वो उसी तरह की कैफियत हुई इन पे तारीफ की। और जुमेरात भी गुजर गया, और इन्होंने फिर एक दफ़ा याद आया, पूछा कि भाई वो सॉफ्टवेयर ठीक नहीं हुआ। जुमे का दिन जो आया तो जुमे के दिन उन्होंने फोन किया कि भाई देखो अभी तक वो पड़ी हुई है, और ये मसला ये है कि डॉलर का रेट तो मुझे पता चला, मैं अखबार से देख लूँ। तो अखबार से तो मुनासिब नहीं है, अखबार से देखना तो सही नहीं है, बैंक का रेट है, बैंक से पता चल जाएगी। अभी इसी बात में बात हो रही थी, जुमे का दिन के अल्लाह चाहे इन्होंने गुजार दिया। जुमे की शाम को वकार साहब के गोदाम में आग लग गई, वकार साहब के गोदाम में आग।
جب اگاتا کے گودام میں آگ لگی تو امین صاحب کا فوراً فون کیا عثمان صاحب کو شریعہ بھائی جی کو کہ سر بھائی وہ تو آپ کے پاس جو ہے نا سامان میں آ گئی وہ تو آپ کا سامان تھا. لو بھائی ہمارا سامان کیسے تھا؟ تو آپ ہی کا سامان تھا. اس لیے کہ آپ نے ابھی جاب قبول تو کی نہیں تھی, میں نے آپ کو خود سے بھجوایا ہوا ہے. اب ہفتے کے دن چھٹی, بینک بند, اتوار کے دن بینک بند, پیر کے دن جو ہے اس وقت تک انہوں نے کم از کم 3-4 شریعہ ایڈوائزر کو فون کر دیا تھا مختلف بینکوں میں نا, تاکہ حمایت کاملہ حاصل ہو جائے, کوئی ایسا نہ ہو کہ پلٹ گیا ہے. اب وہ جب جا کر زبیر صاحب نے زبیر صاحب آ گئے بندے کو سامان ہو گیا, جا کے پتا ہوتا کیا, ان سے پوچھا بھائی اللہ کے بندے شریف آدمی خود سے تمہارے پاس آیا ہوا تھا, تم نے اس کو کیوں میں کیوں نہیں کی, تم نے بھیج دیتے مال کو. انہوں نے کہا جی وہ میں نے ڈالر کا ریٹ پتا کیا تھا, ان کو پتہ ہی نہیں چلا, اور وہ سافٹ ویئر ڈاؤن تھا, لنک ڈاؤن تھا, پتہ ہی چلا. تو انہوں نے کہا بھائی تم جا کے پوچھ لیتے, کہ میرے پاس کام ہی اتنا تھا, وہ تو آپ کو پتا ہے زبیر صاحب بھی چھٹی پہ تھے, بتاؤ رحمان صاحب نے جانے دیا, انہوں نے یہ بھی کرو اور پھر وہ بھی کرو اور یہ بھی کرو, تو میں تو گیا ہی نہیں جاتے. لیکن اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ وہ بینک کو نقصان اٹھانا پڑا. کیوں؟ کیونکہ انتقال ضمان تو ہوا ہی نہیں تھا ابھی امین کی طرف. ابھی تک تو وہ بینک کے ہی قبضے میں وکیل کے پاس وہ ضمان منتقل ہو چکی تھی, وکیل کے پاس رکھا ہوا تھا وہ, اور وکیل کے پاس جو حیثیت تھی وہ امانت کی تھی, مال تھا بینک کا. اب جب آگ لگ گئی تو بینک کا مال ضائع ہو. اس لیے میں کہتا ہوں مراقبہ جو کہتے ہیں نا, کان ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو, جس دن سامان کو آگ لگتی ہے نا تب پتہ چل جاتا ہے یہ دایاں کان ہے, یہ بایاں کان ہے, اور ناک درمیان میں سب پکڑ ٹھکانے آ جاتے ہیں. تو مرابحہ کے اندر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں اہم کردار جو ہوتا ہے, اب آپ جیسے میں آپ کو یہ کردار یہ میں نے بالقصد بنائے تھے کردار, شاید کوئی آنے والا کردار آپ اس طرح کردار سازی نہ کریں, تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اس کے اندر کتنے لوگ کتنے شعبے اس کے اندر شریک ہوتے ہیں, جب جا کے ایک مرابحہ تشکیل پاتا ہے. عثمان کی ذمہ داری اس میں یہ ہوگی کہ یہ کبھی کبھی بغیر بتائے خود ان کے گودام میں پہنچ جائے, اور گودام میں پہنچ کے دیکھے وہ مال کہاں رکھا ہوا ہے, جو مال آپ نے خریدا تھا وہ کدھر ہے, جی آر این سے اس کو چیک کرے. یہ بہت ضروری ہے. اور کلائنٹ سے ملے ضرور, ان کو بتائے کہ بھائی مرابحہ کیا چیز ہوتی ہے, مرابحہ سمجھائے اس کو, ٹھیک ہے. آگے سمجھ میں بھائی کوئی سوال؟ اگر یہ شرائط پوری ہے تو ہونا ہو سکتے ہیں. نہیں دیکھیں, اب تو 91 میں تو مجھے نہیں پتا ماہر آیا تھا نہیں آیا تھا, اب تو مرابحہ کے ماہر آ چکے ہیں, مرابحہ کا اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ آ چکا ہے, مرابحہ کا رسک مینجمنٹ اسٹینڈرڈ آ چکا ہے. اب کوئی مرابحہ کی اپنی تعریف نہیں ہو سکتی کہ آپ مرابحہ کی الگ تعریف کریں, آپ الگ کریں, کوئی اور مالیاتی ادارہ کوئی اور تعریف کریں. اب مرابحہ موجود ہے کہ مرابحہ کسے کہتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ آپ اگر اس مالیاتی ادارے کا کوئی شرعی مشیر نہ ہو تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہے. ہاں چینس تو گڑبڑ ہے, گڑبڑ میں تو چینس موجود ہے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. آپ حضرات کی سما خراشی ہوئی اس کے لیے معذرت, جس کی شان میں گستاخی ہوئی ابتدان امتحان اس سے بھی معذرت. میں کہتا ہوں میرا مزاج ہے اس کے پاس, آپ اگر کسی بھی پوچھیں گے تو اس لیے کچھ کر نہیں سکتے. 40 سال کے بعد عادت بدلنا مشکل ہوتی ہے, اس لیے صبر کرنے میں عافیت ہوتی ہے. طرفین تو صبر. جزاک اللہ جی, شکریہ بہت بہت.
انتظام